ہم کسی کا خواب تھے۔ نازیہ کنول نازی۔ کھڑکی سے باہر چھاجو می برس رہا تھا، مگر وہ گمسم سا بے نیاز کھڑا شدید سردی کے باوجود ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑوں کو اپنے وجود پر برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سرخ آنکھوں میں کرب کی لہریں سمندر کی بکھری ہوئی موجوں کی مانند ہلچل مچا رہی تھیں۔ ہلکی ہلکی بڑھی ہوئی شیپ میں اس کا دلکش سراپا اور بھی زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر وہیں کھڑے رہنے کے بعد وہ پلٹ کر بیڈ پر آ بیٹھا تھا۔ اگلی ہی پل اس کی انگلیاں احمد ولاج کا نمبر پریس کر رہی تھیں۔ ہیلو۔ 2-3 بیلز کے بعد اس کی کال پک ہو گئی تھی۔ دوسری طرف رتابہ نے اس کی کال پک کر لی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، سمرا کیسی ہے؟ اس کے لہجے میں گہرا اضطراب تھا۔ رتابہ نے بے ساختہ گہری سانس بھری۔ اب تو ٹھیک ہے، بخار نہیں ٹوٹ رہا اس کا۔ کیوں؟ کیا چیک اپ اچھی طرح نہیں ہو رہا اس کا؟ ہو رہا ہے، مگر وہ خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتی۔ آپ سمجھاتے کیوں نہیں اسے؟ سمجھاؤں گا، رتابہ کے کہنے پر بہت آہستہ سے کہتے ہوئے اس نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ کیا تھی سمرا بخاری اس کے لیے؟ اس کی زندگی، اس کی سانس، یا پھر اس کی محبت؟ وہ اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر سوچ رہا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ جو لڑکی دھڑکن بن کر اس کے سینے میں دھڑکتی تھی، اسی لڑکی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیرنے میں وہ ہمیشہ ناکام رہا تھا۔ اسے یاد تھا بچپن میں وہ دونوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کتنا لڑتے تھے۔ کبھی کبھی لڑائی کے دوران وہ اتنی شدت سے اس کے بازو پر کاٹتی تھی کہ زخم بن جاتا تھا۔ اب بھی اس کے دائیں بازو پر اس کے دانتوں کا نشان زخم کی صورت رقم تھے۔ گو وقت کے ساتھ ان زخموں پر کھرونڈ آ گیا تھا، مگر یہ اب بھی اس کی روح میں رستے محسوس ہوتے تھے۔ KG سے لے کے میٹرک تک انہوں نے ایک ہی انگلش اسکول میں تعلیمی مدارج طے کیے تھے۔ اوزان اس سے 1 سال سینئر تھا، مگر پڑھائی میں وہ اس سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ ہر سال وہ فرسٹ پوزیشن لے کر پاس ہوتی تھی، مگر اوزان 2nd یا 3rd نمبر پر آتا تھا، اور اپنی اس جیت پر سمرا بخاری کا خوبصورت چہرہ جتنے حسین رنگوں میں گھر جاتا وہ واقعی دیکھنے کے لائق ہوتے تھے۔ سمرا سے لاکھ عداوتوں اور دشمنی کے باوجود اسکول میں اس کا ایسے خیال رکھتا جیسے وہ ننھی سی کانچ کی گڑیا ہو۔ کبھی کسی لڑکے یا لڑکی کے ساتھ سمرا کی لڑائی ہو جاتی تو وہ رو کر اس سے شکایت کرنے آتی، تو اوزان ایک لمحے میں ہیرو بن کر اس سے تکلیف پہنچانے والے بچے کو پیٹ کر رکھ دیتا۔ بچپن بہت اچھا گزرا۔ وہ لوگ اسکول سے فارغ ہوئے تو گھر والوں نے دونوں کو الگ الگ کالجز میں ایڈمیشن دلا دیا۔ سمرا کو یہ قبول نہیں تھا، تبھی اس نے رو رو کر آنکھیں سجالی کہ پڑھنا ہے تو اوزان کے ساتھ، ورنہ نہیں۔ اوزان کے لیے اس کی یہ ضد کافی حیرانگی کا باعث بنی تھی، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی ضد تھے۔ دن میں 10 بار لڑائی ہوتی، پھر یہ لگاؤ۔ وہ واقعی بہت حیران ہوا تھا، اور اپنی اس حیرانگی کو ختم کرنے کے لیے جب اس نے سمرا سے اس ضد کی وجہ پوچھی تو اس نے بڑے دکھی لہجے میں اسے بتایا تھا، آزی، تمہارے بغیر کالج میں میرا دل نہیں لگے گا۔ اچھا، اور اگر تمہاری شادی کسی اور گھر میں ہو گئی تو وہاں کیسے دل لگے گا میرے بغیر؟ وہ دیکھ سکتا تھا کہ سمرا اس کے سوال پر بے حد پریشان ہوئی تھی۔ نہیں، میں کسی اور سے شادی نہیں کراؤں گی، نہ ہی اس گھر سے دور جاؤں گی، بس تم مجھ سے شادی کر لینا پلیز۔ اس کی معصومیت پر صرف ایک لمحے کی سنجیدگی کے بعد وہ ہنستے ہوئے بولا تھا، معاف کرو بی بی، میں ساری عمر کے لیے بلا اپنے گلے ڈالنے سے باز آیا۔ مرو تم، میں بلا ہوں؟ وہ روحان سی ہوئی تھی جب وہ اس کے حال کا مزہ لیتے ہوئے بولا، اور نہیں تو کیا، پوری چڑیل ہو، جنگلی بلی ہو۔ تم خود ہو گے جنگلی بلے، میں نہیں پڑتی تمہارے ساتھ، نہ ہی شادی کروں گی۔ تم اس قابل ہی نہیں کہ میرے جیسی پیاری لڑکی تمہارے ساتھ رہے۔ خبردار جو آج کے بعد مجھ سے بات کی تو۔ ہمیشہ کی طرح وہ ہنسا تھا، اور سمرا ناراضگی کے اظہار کے طور پر اپنی سرخ ناک رگڑتی کمرے سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ اس نے خالی خالی سی ایک نگاہ بڑی حسرت سے اپنے ہاتھوں کی شفاف ہتھیلیوں پر ڈالی، پھر بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر پلکیں مون لی۔ سمرا نے اس سے ناراضگی کے بعد نہ صرف علیحدہ کالج میں چپ چاپ ایڈمیشن لے لیا، بلکہ اس سے بات چیت کرنا بھی ترک کر دی۔ اوزان جانتا تھا کہ وہ اس سے زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکتی، لہٰذا بڑے مزے سے بے نیاز بننا اس کا دل جلاتا رہتا تھا۔ وہ چونکہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، لہٰذا تھوڑا بگڑا ہوا تھا، جبکہ سمرا جو اس کے چچا زاد تھی، 3 بہنیں تھیں۔ سمرا سے بڑی عائشہ آپی کی شادی کچھ عرصے قبل ہی ہوئی تھی۔ سمرا اس سے چھوٹی تھی، اور اس سے چھوٹی رتابہ تھی، جس کے ساتھ اوزان بے حد فری تھا۔ وہ بھی سمرا کے بجائے ہمیشہ اوزان کی سائیڈ لیتی تھی اور خود کو اسی کی سگی بہن مانتی تھی۔ سمرا اور اوزان کے والد اگر آپس میں بھائی بھائی تھے تو ان کی مائیں بھی آپس میں اکلوتی بہنیں تھیں۔ یوں ان کے گھر کا امن و سکون قائم تھا، اور سب مل جل کر بڑے پیار سے رہتے تھے۔ سمرا کے بارے میں اوزان کا اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا تھا، وہ اس سے زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکی تھی۔ اس روز وہ گیم سے واپس آیا تو سمرا نے خود ہی اسے مخاطب کر لیا، آزی۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بے نیازی سے پلٹا تھا، ہاں کہو، ناول منگوانا تھا، تم سے لا دو گے؟ نہیں، مزے سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا تھا، جب اس کے پیچھے لپکی، کیوں؟
آپ بھول رہی ہیں میڈم کہ مجھ سے آپ کی ناراضگی چل رہی ہے اور آپ نے خود مجھ سے بات نہ کرنے کا حکم سنایا تھا۔ بکواس بند کرو، وہ سب میں نے غصے میں کہا تھا۔ اچھا، اور جو پچھلے ایک ہفتے سے میرے سارے کام ترک کیے ہوئے ہیں وہ سب کیا تھا؟ پتہ نہیں کیا تھا، وہ پھر چڑی تھی۔ اوزان نے اسے مزید تنگ کیا۔ اوکے، جب پتہ لگ جائے تو آ کر مجھ سے بات کر لینا، شان بے نیازی سے کہہ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا تو پیچھے سمرہ غصے سے پاؤں پٹکتی رہ گئی۔ اگلے چند روز پھر ناراضگی کی نظر ہو گئے تھے۔ سمرہ نے دوبارہ اسے مخاطب کرنے یا منانے کی کوشش نہیں کی تھی اور اسی چیز نے اسے سلگایا تھا۔ اس روز وہ لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے ہوئے شام کی چائے پی رہا تھا جب اس نے رتابہ کو سمرہ سے کہتے ہوئے سنا، تمہارا فون ہے، جاؤ جا کر بات کر لو اپنے مجنوں سے۔ وہ ٹی وی دیکھتے ہوئے چونکا تھا۔ مجھے نہیں کرنی اس ذلیل انسان سے بات، خود ہی منہ توڑ آتی اس کا۔ سمرہ از حد پریشان اور ناراض دکھائی دے رہی تھی۔ رتابہ نے اوزان کی وہاں موجودگی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنا لہجہ خاصا دھیما رکھا تھا۔ کم آن سمرہ، وہ بہت اصرار کر رہا ہے، تم خود ہی اس سے اپنی زبان میں سمجھا دو تو بہتر ہے، وہ ایسے باز آنے والا نہیں ہے۔ کون ہے وہ؟ بات اس کی سماعتوں تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے باروب لہجے میں پوچھا تھا۔ سمرہ اور رتابہ اس کے تیور دیکھ کر خاموش رہ گئی تھیں۔ وہ ایک گہری سنجیدہ نظر ان دونوں کے چہرے پر ڈالنے کے بعد فون سننے کے لیے اٹھ گیا تھا، مگر تب تک دوسری طرف سے کال کٹ چکی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کریڈل پر ڈالا اور چند منٹ تک دوبارہ کال آنے کا ویٹ کرتا رہا، مگر کال نہیں آئی تو وہ واپس ان دونوں کے قریب چلا آیا۔ کس کا فون تھا؟ اس بار اس کے لہجے میں خاصا روب تھا۔ تبھی رتابہ نے سر جھکا کر دھیمے لہجے میں بتایا، کوئی رانگ کالر ہے بھائی، آپ ہی سے بات کرنے کے لیے اصرار کرتا ہے۔ رتابہ کے بتانے پر اس کی سلگتی نگاہوں نے فوراً سمرہ کے چہرے کا طواف کیا تھا۔ کیسے جانتا ہے وہ تمہیں؟ استحقاق ایسا تھا کہ گویا اس کے جسم و جاں کا مالک ہو۔ سمرہ چند لمحوں کے لیے واقعی کنفیوز ہو گئی تھی۔ میری دوست مزنہ کا بھائی ہے، ایک روز کالج سے واپسی پر اس کی مما کی عیادت کرنے ان کے گھر گئی تھی، وہیں دیکھا تھا اس نے مجھے، بعد میں فرینڈ سے نمبر لے کر یہاں کال کرنے لگا۔ اس وقت اس کی وضاحت پر کچھ بھی کہے بنا سوچتے ہوئے وہ واپس پلٹ گیا تھا۔ اگلے روز مزنہ کے بھائی کی کال نہیں آئی۔ اوزان نے اس سے خفگی کے باوجود اس روز کے بعد اسے کالج چھوڑنے اور کالج سے لانے کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ یہی نہیں بلکہ اس نے سمرہ کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ مزنہ سے کلام نہ کرے، آئندہ کسی دوست کے ساتھ اس کے گھر نہ جائے۔ یہی وہ وقت تھا جب اچانک سے اوزان کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی تھی۔ اس سے مطلق خبر نہ ہو سکی تھی ایک کہ یکدم وہ اسے اتنا اچھا کیوں لگنے لگا تھا۔ پہلے وہ اس کے روب جمانے پر چڑھتی تھی، مگر اب اس کا غصہ کرنا، جیلس ہونا، حق جمانے سے اچھا لگنے لگا تھا۔ ان دنوں وہ بہت خوش رہنے لگی تھی، جان بوجھ کر اوزان کو تنگ کرتی اور لطف اندوز ہوتی۔ اس روز وہ ابھی یونیورسٹی سے واپس لوٹا تھا جب اس کی راہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ انداز خالص بیویوں والا تھا۔ آج یونیورسٹی کی شروع کے پیریڈ بنک کر کے کس کے ساتھ گئے تھے تم؟ اس کے ساتھ نہ رہ کر بھی وہ اس کے پل پل کی کتنی خبر رکھتی تھی۔ اوزان محض دیکھ کر رہ گیا۔ ماریا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسے گھر ڈراپ کرنے گیا تھا۔ کیوں؟ تم اس کے ڈرائیور ہو؟ یہ شوہر جو اس کی طبیعت خراب ہونے پر اسے گھر ڈراپ کرنے چلے گئے، کسی اور کو اسے ہمدردی کا بخار کیوں نہیں چڑھتا؟ اوزان نے دیکھا اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ حیران بھی اور اسے خوشی بھی ہوئی کہ پہلے جس آگ میں وہ اب تک اسے جلاتی آئی تھی، اب اسی آگ میں خود اس کا اپنا وجود بھی جل رہا تھا۔ شاید اسی لیے اس نے بھی لطف سمیٹنے کی کوشش کی۔ فضول بکواس مت کرو ماریا، بہت اچھی لڑکی ہے، میں محض تمہاری وجہ سے اسے ہرٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تمہیں تو ویسے بھی ہر کسی سے جلنے کی پرانی عادت ہے۔ اس کے الفاظ نے سمرہ کو آگ لگائی تھی۔ شٹ اپ، مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی سے جلنے کی، بھاڑ میں جائے وہ اور بھاڑ میں جاؤ تم، میری بلا سے سرے عام گھومو پھرو، مجھے کیا؟ جب تمہیں ہی اپنے کردار کی پرواہ نہیں تو میں کیوں مفت میں خون جلاؤں اپنا؟ تنگ آ کر وہ پھر اس کے سامنے ٹھہری نہیں تھی اور اذان اس کی حالت کا مزہ لیتا کتنی ہی دیر اکیلا بیٹھا ہنستا رہا تھا۔ ان دنوں دونوں کے بیچ ایک عجیب سی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اوزان اپنے نمبر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اسے تنگ کرتا، جبکہ وہ اسے بدلہ لینے کے لیے مختلف لڑکوں کا ذکر کر کے اسے چڑھانے کی کوشش کرتی۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ شام کا کھانا کھا کر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی جب وہ گولڈ کا نہایت دیدہ زیب بریسلٹ ہاتھ میں لیے اس کے پاس ہی صوفے پر آ بیٹھا۔ سمرہ، یہ بریسلٹ دیکھنا کیسا ہے یار؟ اچھا ہے، مگر کس کے لیے ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں بریسلٹ کے لیے پسندیدگی بھاپ چکا تھا۔ تبھی اسے جینس کی پاکٹ میں ڈالتے ہوئے بے نیازی سے بولا، ماریا کا برتھ ڈے ہے پرسوں، اس کو گفٹ کرنا ہے۔ اوزان نے دیکھا اس کے الفاظ پر سمرہ کا دمکتا چہرہ فوراً بجھ کر رہ گیا تھا۔ کل اس کی بھی سالگرہ تھی، مگر اوزان اسے کتنی لاپرواہی سے فراموش کر رہا تھا۔ اس کا دل اس ایک لمحے میں دیکھ کر کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا اور پھر دل ہی دل میں اس کے کننے پر مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا۔
پہلی بار سمرا کو اپنے برتھ ڈے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ ہر سال اوزان کیسے بڑھ چڑھ کر اس کی سالگرہ کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ مہمانوں کو مدعو کرنے کے ساتھ گھر کو سجانے سنوارنے اور مزے مزے کے پکوان تیار کرنے میں بھی وہ ہمیشہ سب سے الگ رہا کرتا تھا۔ سمرا چونکہ یونیورسٹی میں اس کے ساتھ ہی پڑھتی تھی، لہٰذا اپنے یونیورسٹی فیلوز میں جیسے پرجوش ہو کر اس کی سالگرہ کے کارڈ بانٹتا تھا۔ وہ اس خوشی کو چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ جانے یہ کیسا دکھ، کیسی آگ تھی جو اندر ہی اندر چپ چاپ اسے جلا کر بھسم کر رہی تھی، مگر اپنی انا خودداری کا بھرم قائم رکھنے کے لیے وہ اس سے معمولی سا گلہ بھی نہیں کر رہی تھی، وگرنہ اسے ماریا افندی کے ساتھ ہنسے مسکراتے دیکھ کر جو آتش فشاں اس کے اندر پھٹتا تھا، اس کی تکلیف صرف وہی جانتی تھی۔ اس کی سالگرہ اس بار بغیر کسی اہتمام کے ہی گزر گئی تھی۔ اوزان نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ اسے کیا گفٹ کرے، مگر اس نے بے دلی سے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے دل پر جو چوٹ پڑی تھی وہ اسے کسی کروٹ فرار لینے نہیں دے رہی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اوزان ماریا کو سب کے سامنے گفٹ دیتا ہے یا اکیلے میں۔ اگلے دن اس کی طبیعت ناساز تھی، مگر اس کے باوجود اوزان کے ساتھ یونیورسٹی چلی آئی تھی۔ آج چونکہ ماریا افندی کی سالگرہ تھی، لہٰذا اپنے سب قریبی دوستوں کو انوائٹ کرنے یونیورسٹی چلی آئی تھی۔ ہر روز کی طرح آج بھی اس کا زیادہ وقت اوزان کے ساتھ ہی گزرا تھا۔ آخری پیریڈ میں وہ سب لان میں جمع ہوئے شام کے فنکشن پر ڈسکس کر رہے تھے، جب باتوں کے دوران اوزان نے اپنی پاکٹ سے ایک ننھی سی پیکٹ شدہ ڈبیا نکالی اور بڑے خلوص سے ماریا کی طرف بڑھا دی۔ یہ لو، تمہاری برتھ ڈے کا گفٹ، ہم دونوں کی طرف سے، پلیز مائنڈ مت کرنا، میں شام کی تقریب میں نہیں آ پاؤں گا کیونکہ اتفاق سے آج شام ہی میرے ایک قریبی دوست 4 سال بعد پاکستان واپس آ رہا ہے، لہٰذا لیٹ نائٹ تک اس کے ساتھ مصروف رہوں گا۔ تمہاری دعوت قرض رہی مجھ پر۔ سمرا ماریا کے چہرے پر بکھری اداسی بخوبی دیکھ سکتی تھی، شاید تبھی ایک عجیب سا سکون اس کے اندر اتر آیا تھا۔ دل سے بے ساختہ ہی اوزان کے اس اجنبی دوست کے لیے دعائیں نکلی تھی، جس کی آمد نے اوزان کو ماریا کی برتھ ڈے پارٹی میں شرکت سے روک دیا تھا۔ ماریا نے اسی وقت اوزان کے دیے گفٹ کو چاک کرنا چاہا تو اوزان نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اسپیشل گفٹ ہے، رات میں پارٹی سے فری ہو کر سب سے آخر میں اسے کھولنا، آئی تھنک تمہیں اچھا لگے گا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں عجیب سے کانچ دمک رہے تھے۔ سمرا کا دل چاہا وہ اس کے ہونٹوں پر رینگتی مسکراہٹ کو نوچ لے، وہ اس کے ہر معاملے میں خود کو قطعی بے بس پاتی تھی۔ اوزان کو شاید اس کے آنکھوں آنسو لت دینے لگے، تبھی وہ بات بات پر اسے ہرٹ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ ان دنوں وہ خود کو جتنی تکلیف اور عذاب میں محسوس کر رہی تھی، اوزان اتنا ہی خوش دکھائی دیتا تھا، اور اس کی یہی خوشی اور لاپرواہی ہی اسے گہرے کرب سے دوچار کیے رکھتی تھی۔ بات بات پر اس کا خیال رکھنے والا اب اکثر معاملوں میں اسے اکثر اگنور کرنے لگا تھا۔ اس روز اس کی طبیعت بہت بوجھل تھی، لہٰذا ابتدائی 2-4 پیریڈ اٹینڈ کرنے کے بعد اس نے اوزان سے گھر واپسی کا تقاضا کر دیا، مگر اس نے سمرا کے تقاضے پر کان دھرنا تو دور، اس کے ستے ہوئے چہرے کی طرف غور سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تھوڑی دیر ویٹ کر لو یار، میرا پیریڈ ہے، ابھی 10 منٹ بعد ماریا بھی ہمارے ساتھ ہی چلے گی، تم شاپنگ میں اس کی مدد کرا دینا۔ اس کے الفاظ روح تک کو دھڑ گئے تھے۔ گزرتے ہر لمحے کے ساتھ وہ اسے اپنے دل سے دور جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ اوکے، تم ماریا شاپنگ کروا دینا، میں خود ہی ٹیکسی سے چلی جاؤں گی۔ آج کل نہ چاہتے ہوئے بھی ہر بات پر اس کا لہجہ بھر آتا تھا۔ اوزان نے کچھ کہنے کو لب کھولے تھے، مگر تب تک وہ پلٹ کر واپسی کے لیے آگے بڑھ چکی تھی۔ اس دن اوزان خاصی دیر سے گھر واپس آیا تھا۔ سونے سے قبل شاور لے کر چائے پینے کے بعد وہ کھڑکی کی طرف اسے بند کرنے کی غرض سے آیا تو نظر بے ارادہ ہی سامنے لان کے اس حصے کی طرف گئی جہاں سمرا کین کی چیئر پر بڑے ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیٹھی پلکیں بوندے خود اپنے آپ سے یکسر بے نیاز دکھائی دے رہی تھی۔ ایک لمحے کو جیسے سے کچھ ہوا تھا، وہ ساحلوں کی ہوا جیسی شوخ لڑکی پچھلے کچھ دنوں سے بجھنے لگی تھی۔ اس کی شرارتوں پر جلنے کڑنے کے بجائے مسلسل چپ کے لبادے میں لپٹ گئی تھی۔ وہ فوراً کھڑکی سے ہٹایا تھا، دل ہی دل میں خود کو لعنت بھیجی تھی کہ فضول میں اب تک اس معصوم کا دل جلاتا رہا تھا، جبکہ حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ وہ سر سے پیر تک صرف اسی کا تھا، اور یہی بات بتانے کے لیے وہ اس وقت اس کے قریب آیا تھا۔ سمرا، لہجے میں تمام تر جذبے سمو کر اس نے اسے پکارا تھا۔ جب سمرا نے چونک کر ذرا سا سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تھا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کتنی سردی ہے یہاں، اور تم نے کوئی گرم شال بھی نہیں لی؟ اس کے لہجے میں وہی فکر، وہی اپنائیت تھی جس سے سمرا کو محبت ہوئی تھی۔ تبھی کوئی اس کے اندر سسکا تھا، میں کچھ تلاش کر رہی ہوں اوزان، بھرائے ہوئے مدھم لہجے میں کہتی وہ اوزان کا دل مٹھی میں جکڑ گئی تھی۔ کیا کھو گیا ہے تمہارا؟ مچل کر پوچھتے ہوئے وہ اس کے مقابل آ بیٹھا تھا۔ وہ خالی خالی سی اداس نگاہیں اوپر تاروں بھرے آسمان پر ڈالتے ہوئے بولی، وہ وہاں آسمان پر ایک روشن ستارہ نہیں ہے اوزان، میں
روزانہ اسے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جگمگاتے ہوئے دیکھتی ہوں، سب سے الگ، سب سے زیادہ روشن ستارہ ہے وہ، مگر پچھلے کچھ دنوں سے دکھائی نہیں دے رہا۔ مجھے اسے وہاں دیکھنے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ نگاہوں کے ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھا تھا۔ اوزان کے اندر بے قراری بکھر کر رہ گئی۔ پاگل ہو تم، ایک دم پاگل، چلو اٹھو کمرے میں چلو۔ نہیں، کمرے میں میرا دم گھٹتا ہے، مجھے یہیں بیٹھنے دو پلیز۔ اس کا لہجہ بھی بھوجل تھا۔ اوزان بہت کچھ کہنے کی خواہش کے باوجود کچھ بھی نہیں کہہ پایا تھا۔ اوکے، اگر تمہیں یہیں سکون مل رہا ہے تو میں بھی یہیں رات گزار دیتا ہوں۔ وہ ضدی تھا، بلا کا ضدی۔ کبھی سمرا کو ناچار وہاں سے چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں آنا پڑا تھا۔ اگلے 2-4 روز ایک دوسرے سے لال تعلقی میں چپ چاپ سے گزر گئے۔ اینول ایگزام کے بعد یونیورسٹی سے فری ہو کر اوزان نے اپنے والد اور انکل کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ سمرا ان دنوں خود کو مکمل گھرستی اپنانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ پہلے سی شوخی اور چلبلا پن اب اس میں نہیں رہا تھا، مگر اوزان پھر بھی کبھی کبھار اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ اس روز موسم بہت اچھا تھا۔ سمرا معمول کے مطابق پودوں کو پانی دے رہی تھی جب وہ شوق سے دھن پر کچھ گنگناتا ہوا اس کے قریب آ رکا۔ سنو، آئس کریم کھاؤ گی؟ جانے وہ کس موڈ میں تھا؟ سمرا کو آج کل اس کی حرکت مشکوک لگتی تھی، تبھی سرسری نگاہ اس کے شاندار سراپے پر ڈال کر حسرت سے پوچھا تھا، کس خوشی میں؟ اوزان نے اس کے غیر متوقع سوال پر ترچھی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا، پھر کچھ سوچ کر شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا، ماریا افندی کے پھر سے مل جانے کی خوشی میں۔ اس بار سمرا نے چونک کر اس کی مسکراتی نگاہوں میں دیکھنے کی جسارت کی تھی۔ بہت اچھی لگتی ہے وہ تمہیں؟ صرف اچھی؟ بیوقوف، میری جان ہے اس میں۔ وہ پکا کھلاڑی تھا اور ادھر سمرا نری اناڑی۔ ایسا کیا ہے اس میں؟ اس کا دل پھر سے آندھیوں کی ضد میں آیا تھا، مگر اوزان آندھیوں سے باخبر نہ ہو سکا تھا، تبھی سے مزید جلاتے ہوئے بولا، کیا نہیں ہے اس میں؟ کاش تم اسے میری نگاہوں سے دیکھتی تو یہ سوال کبھی نہ کرتی۔ اب کہ وہ چپ رہی تھی اور اس کی چپ پہ وہ مزید پھیلا تھا، محبت کسی کی اچھائیوں برائیوں سے ماورا ہوتی ہے سمرا۔ اچھا، تمہیں محبت کرنی آتی ہے آزی؟ نہیں، لیکن ماریا کو اچھے طریقے سے آتی ہے، یقیناً مجھے بھی محبت کرنا سکھا دے گی۔ تم اس کے ساتھ خوش رہو گے؟ ہرنی جیسی بڑی بڑی آنکھوں میں کیسے کیسے جذبے رول رہے تھے۔ وہ مزید مسرور ہوا تھا۔ ہاں، بہت خوش رہوں گا، ایک وہی تو خوش رکھ سکتی ہے مجھے۔ کسی اور کو یہ اختیار دیتے تو وہ بھی شاید تمہیں کبھی دکھی نہ ہونے دیتی۔ اس نے دل میں سوچا ضرور تھا، مگر اسے کہہ نہ سکی۔ محبت کا احساس جیسے جیسے بڑھا تھا ویسے ہی درد کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ سمرا اب کمرہ نشین ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ لڑکی جو ایک منٹ بھی ٹک کر نہیں بیٹھتی تھی اب جیسے ہنسنا مسکرانا بھول گئی تھی۔ اوزان اس روز بزنس ٹور سے 3 روز کے بعد گھر لوٹا تھا۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آیا تو رتابہ اس کے پیچھے ہی اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ اوزان بھائی، آپ سمرا سے محبت کرتے ہیں نا؟ صوفے پر ٹک کر بیٹھتے ہی اس نے سوال اس پر پھینکا تھا، تبھی وہ چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، خیریت؟ آج بڑی پرسنل ہو رہی ہو۔ ایسی بات نہیں، اصل میں سمرا کی وجہ سے پریشان ہوں۔ کیوں، کیا ہوا اسے؟ رتابہ کی افسردگی سے کہنے پر وہ چونکا تھا، جب وہ سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کے شفاف ہتھیلیوں پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ آپ کی وجہ سے پریشان ہے۔ رات بہت دیر تک اس کے کمرے کی لائٹ جلتی رہتی ہے، آج کل میرے ساتھ مارکیٹ جاتی ہے، نہ ہی کسی تقریب میں شرکت کرتی ہے، بس فل ڈے کمرے میں گھسی کتابیں چاٹتی رہتی ہے یا کچھ لکھتی رہتی ہے۔ پہلے تو وہ ایسی نہ تھی، جب سے آپ نے اسے نظر انداز کرنا شروع کیا ہے تب سے بجھنا شروع ہو گئی ہے، وہ رتابہ بتا رہی تھی، اور اوزان کا دل جیسے کسی مٹھی میں سمٹا جا رہا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ صرف اپنے لطف کے لیے اس کا دل جلانے کے چکر میں اسے کتنی تکلیف سے دوچار کر رہا ہے۔ اب جو احساس ہوا تو شدید تھکن کے باوجود ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر وہ فوراً اس کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ گمسم سارے جہان سے بے نیاز کھڑکی میں کھڑی جانے کیا سوچ رہی تھی سمرا؟ دبے پاؤں اس کے پہلو میں کھڑے ہو کر اس نے اپنائیت سے اسے پکارا، جب وہ فوراً پلٹ کر اس کی سمت نگاہ کرتے ہوئے بولی، آ گئے تم؟ ہاں نا، کوئی اتنی شدت سے ہمیں یاد کر رہا تھا، کیسے واپس نہ آتے؟ دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے وہ کھڑکی کے پٹ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کون یاد کر رہا تھا تمہیں شدت سے؟ کوئی تو کر ہی رہا تھا، تمہیں کیوں بتاؤں؟ اس نے پھر اسے تنگ کیا، مت بتاؤ، یہاں منت کون کر رہا ہے تمہاری؟ وہ پھر جلی۔ اوزان زیر لب مسکرا کر رہ گیا، بہت جلنے لگی ہو آج کل، خدا تمہارے حال پر رحم کرے، خوش فہمی ہے تمہاری، میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اوزان نے اس کے الفاظ پر بے ساختہ کہکا لگایا تھا، کس سے جھوٹ بول رہی ہو اوزان؟ سید سے، جو تمہاری آنکھ کے ہر رنگ کو پہچانتا ہے۔ کم آن سمرا، تمہیں اتنا کمزور تو نہیں جانا تھا میں نے، اب تو گھر والے بھی تمہارے بارے میں پریشان رہنے لگے ہیں، کیوں نہیں کر دیتی دل کی بات؟ اس نے پھر چھیڑا تھا۔ سمرا صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئی، وہ شخص اسے جھکانا چاہتا تھا، اس کے معصوم جذبوں کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا،
مگر وہ اس کے سامنے گرنا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی حوصلے سے مسکراتی ہوئے بولی، کھول دوں گی دل کی بات، تم سے نہیں کہوں گی تو کس سے کہوں گی؟ شاباش، اب اداس نہیں رہو گی نا؟ نہیں۔ وہ مسکرائی اور اوزان اس پر نگاہ ڈال کر سر پر چپت لگاتا مطمئن سا واپس پلٹ گیا۔ اور پھر آنے والے دنوں میں سب نے دیکھا سمرا سرتاپا بدل کر رہ گئی تھی۔ جو کچھ عرصے سے تنہا اور اداس رہنے لگی تھی، اب پھر بات بات پر کھلکھلانا شروع ہو گئی تھی، مگر رتابہ کو اس کی ہنسی میں پہلی سی کھنک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس روز اوزان انہیں آئس کریم کھلانے لایا تھا۔ جب وہ اپنی سیٹ سنبھالتے ہوئے بولی، آج میں تم دونوں کو بہت بڑا سرپرائز دینے والی ہوں۔ اچھا، خدا خیر کرے، ہارٹ اٹیک نہ کروا دینا۔ اوزان نے اس کے مقابل سیٹ سنبھالتے ہوئے ہنسا تھا۔ جب وہ مسکراتے ہوئے بولی، بے فکر رہو، تمہیں کچھ نہیں ہوتا۔ رتابہ پھر سے انہیں پہلے والی ٹون میں لوٹتے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ چلو بتاؤ پھر سرپرائز کیا ہے؟ اس پر احسان کرتے ہوئے گویا وہ حکمیاب بولا تھا۔ بتا دوں گی، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ جلدی ہے نا، فضول کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس تڑپنے کا۔ چلو بتاؤ کیا سرپرائز ہے؟ وہ بچپن سے ایسا تھا، بے صبرا، جلد باز۔ سمرا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بتاؤ نا سمرا پلیز۔ چلو تم لوگ اتنا اصرار کر رہے تو بتا ہی دیتی ہوں کہ آج میں تم لوگوں کو اس شخص سے ملوانے جا رہی ہوں جس سے میرا محبت کا تعلق ہے اور جس کے ساتھ پوری زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کیا ہے میں نے۔ اوزان نے اس کے الفاظ پر ٹھٹکتے ہوئے سر اٹھا کر بہت گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھنا چاہا تھا، مگر وہ رخ پھیرے بیٹھی تھی۔ کون ہے وہ؟ ایک لمحے میں اس کے چہرے پر شوخی کی جگہ سنجیدگی بکھر گئی تھی اور اس چیز نے سمرا کے جلتے دل کو قرار بخشا تھا۔ کوئی تو ہے، ابھی آ جائے گا تو مل لینا۔ اب کہ وہ اس کے حال کا مزہ لیتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی، شٹ اپ، تم نے پھر سے کوئی حماقت کی تو میں تمہارا حشر نشر کر دوں گا۔ وہ غصے ہوا۔ سمرا کے لب پھر سے دل فریب انداز میں مسکرا اٹھے۔ محبت حماقت نہیں ہوتی، یہ بات تم سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ اور ویسے بھی وہ مجھے بہت چاہتا ہے، میں اسے ہرٹ نہیں کر سکتی۔ بکواس بند کرو۔ اذان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی زبان کاٹ کر پھینک دیتا۔ رتابہ خود ہکا بکا سی بیٹھی تھی۔ یہ بکواس نہیں ہے، میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے۔ پہلے وہ مجھ سے خفا تھا اس لیے میں اداس تھی، اب ہماری صلح ہو گئی ہے تو زندگی میں پھر سے بہاریں لوٹ آئی ہیں۔ تم نے ہی کہا تھا کہ میں دل کی بات کہہ دوں، اس میں تو یوں مشتعل ہونے والی کون سی بات ہے؟ اب تک جو اندازہ اوزان اپنائے چلا آ رہا تھا وہی اندازہ بھی اس نے اپنا لیا تھا۔ وہ خفا ہو کر اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے نہیں ملنا تمہارے کسی آشنا سے، چلو گھر۔ توقع کے عین مطابق ری ایکٹ کرتے ہوئے اس نے حکم جاری کیا تو سمرا اپنے پلان کی کامیابی پر خوشی سے کھل اٹھی۔ اس کا یوں مشتعل ہونا صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس میں دلچسپی رکھتا ہے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو جھکانے کی ضد میں اپنے اندر غبار بھر رہے تھے اور دونوں کی ہی اس کے انجام کی پرواہ تھی نہ فکر۔ اپنا بھرم رکھنے کے چکر میں دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے تھے۔ اب بھی سمرا نے بے نیازی سے کام لیا تھا۔ برتن دھوتے ہوئے اس نے پلٹ کر اوزان کے چہرے پر ایک نظر بھی ڈالنا گوارا نہیں کی تھی جہاں عجیب سی زردی کا بسیرا ہو گیا تھا۔ ابھی کل ہی تو دونوں کے درمیان تازہ جنگ ہوئی تھی۔ اوزان نے اسے کسی بھی غلط کام سے باز رہنے کی ہدایت کی تھی۔ جواب سن کر وہ جذباتی ہوتے ہوئے تڑک کر بولی، میں جو کروں جو چاہوں تمہیں اس سے کیا؟ تم اپنے کام سے کام رکھو، میرے ذاتی معاملات میں ٹانگ اڑانے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ اپنی دانش میں اس نے دل کا غبار نکالا تھا مگر اوزان نے یہ بات دل سے لگا لی۔ یہی وجہ تھی کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اس نے سمرا سے کلام تک کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ رتابہ چائے کپ میں انڈیلتے ہوئے مسکرا کر اوزان سے کہہ رہی تھی، ضرور چلوں گی، ہم پر تو آج قدرت پوری طرح سے مہربان ہوئی ہے۔ تھینک یو۔ ماریا بھی آتی ہوگی، تب تک میں چینج کر لوں۔ ماریا؟ ان کا کیا کام ہے؟ جہاں رتابہ اس کے الفاظ پر چونکی تھی وہیں سمرا کے ہاتھ بھی تھم گئے تھے۔ پانی خالی بہتا رہا تھا۔ اسی کا تو کام ہے یار، انگیجمنٹ ڈرنک پسند کروانی ہے اسے۔ سوچا ہوں ایک دو روز میں امی ابو کو بھیج دوں اس کے گھر۔ اس کے الفاظ اطلاع نہیں دھماکہ تھے جس سے سمرا کی پوری ہستی لمحوں میں ہل کر رہ گئی تھی۔ قطعی ہونک انداز میں پلٹ کر حیران نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ گویا پتھرا گئی تھی۔ اوزان بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت چہرے پر بکھرتی بے یقینی کیسے سرور کا باعث بنی تھی۔ اس کے لیے بدلہ پورا ہو گیا تھا مگر اس عدلے بدلے میں جو نقصان دلوں کی معصوم احساسات کا ہو رہا تھا وہ دونوں ہی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ بے حد عجیب محبت تھی ان کی جن میں کسی احساس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ پوری رات لمحہ بلمحہ کڑا امتحان عذاب بن کر اتری تھی اس پر۔ کسی کروٹ قرار نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ اوزان کے الفاظ اس کا جگر کاٹ رہے تھے۔ تصور میں جیسے ہی ماریا کو اس کے ساتھ کھڑا دیکھتی اس کا دل سکڑ کر رہ جاتا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کے اعصاب شل ہو گئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی بھی وقت شریانیں پھٹ پڑیں گی۔ اوزان سے ایسی بے وفائی کا تصور ہی محال تھا اس کے لیے، کجا کہ وہ یہ سب حقیقت میں اسے سنا کر جتا رہا تھا۔
جانے کیوں اس وقت سارے رنگ جھوٹے محسوس ہو رہے تھے جو اوزان کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے دیکھتی آئی تھی۔ اس کی شوخیاں، مستی، اپنائیت سب ایک فریب لگ رہا تھا۔ شام سے کمرہ بند کیے وہ جانے بے شمار کتنے چپ چاپ آنسو بہا چکی تھی، جبکہ اوزان رتابہ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا اس پر ہنس رہا تھا۔ وہ دونوں مارکیٹ بھی نہیں گئے تھے۔ اوزان رتابہ کو بتا رہا تھا کہ سمرہ کا دماغ درست کرنے کے لیے اسے گاہے بگاہے ایسے جھٹکے دینا ضروری ہے۔ ساتھ ہی اس نے پرومس بھی کیا تھا کہ اب وہ جلد اپنے بزرگوں سے بات کر کے سمرہ کے حقوق اپنے نام لکھوا لے گا تاکہ ان دونوں کا مستقبل اور محبت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر کبھی انسان کی سوچ اور خواہش کی تابع نہیں ہوتی۔ مذاق مذاق میں شروع ہونے والا کھیل اب گھمبیر شکل اختیار کر گیا تھا۔ اپنا درد اور کسک سمرہ کی جانب دھکیل کر وہ ہلکا پھلکا اور ہو کر اطمینان سے سو رہا تھا، جبکہ سمرہ اس سے اپنی معصوم محبت کی توہین کا بدلہ لینے کے لیے کچھ اور سوچ رہی تھی۔ سلگتے اعصاب کی تسکین کے لیے انتہائی جذباتیت کا شکار ہو کر اس نے وہ بات ٹھان لی تھی جس کے بارے میں آج تک کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کپکپاتی انگلیوں سے اپنی فرینڈ مزنہ کے بھائی جواد کا موبائل نمبر پریس کرتے ہوئے اس کا دل باقاعدہ تڑپا تھا، مگر وہ بے درد بنی دوسری طرف جاتی بیل کی آواز سنتی رہی۔ 4-5 بیلز کے بعد دوسری طرف سے اس کی کال پک کر لی گئی۔ ہیلو جواد، جی فرمائیے۔ نیند سے بھوجل اب بھاری آواز میں خفگی نما تھی۔ جب وہ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد بولی، میں سمرہ بات کر رہی ہوں۔ جی پہچان گیا ہوں آپ کی آواز سے، فرمائیے اتنی رات کے میری یاد کیسے آئی آپ کو؟ اوزان نے اس کی خوب انسلٹ کی تھی، تبھی وہ اس سے خفا تھا۔ سمرہ نے آج سے پہلے خود کو اس درجہ حقیر و بے بس کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا کہے، کیسے کہے۔ تبھی کچھ دیر خاموشی کے بعد بولی تھی، مجھے کچھ پوچھنا تھا آپ سے۔ بہت کمزور لہجے میں خاصی سوچ و بچار کے بعد وہ پوچھنے کی ہمت کر پائی تھی۔ جب وہ بولا، یہ سوال صبح بھی پوچھا جا سکتا تھا، اتنی رات گئے ڈسٹرب کرنے کی وجہ؟ سوری اگر آپ ڈسٹرب ہوئے، اصل میں بہت پریشان تھی اس لیے سوچا سمجھا نہیں، اگین سوری۔ نہیں اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، پریشان کیوں تھی آپ؟ جلد ہی وہ نرم ہو گیا تھا جس سے اس کی ڈھارس بندی۔ کچھ خاص وجہ نہیں، آپ صرف یہ بتائیے کہ آپ فوراً میرے لیے اپنا پروپوزل بھجوا سکتے ہیں؟ وہ جذباتی بھی تھی، کم عقل بھی، اور اس کا احساس اسی فوراً لمحے اسے ہو گیا تھا جب جواد نے پوچھا، خیریت؟ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کیا؟ نہیں خدا گواہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں، دراصل آج کل میرا کزن اوزان مجھے پرپوز کرنے کا فیصلہ کیے بیٹھا ہے، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتی۔ اگر اس نے کل امی ابو سے بات کر لی تو میں جانتی ہوں کسی صورت سے انکار نہیں کریں گے، جبکہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس لیے ایمرجنسی میں آپ سے رابطہ کرنا پڑا، کیونکہ میں آپ کی محبت کی قدر کرتے ہوئے خود آپ کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ وہ جتنا گر سکتی تھی اس نے خود کو گرا لیا تھا، صرف اپنی بلکتی انا کو تسکین دینے کے لیے اپنی خودداری، اپنی شخصی وقار کا گلا گھونٹ دیا تھا اس نے۔ جواب میں جواد نے خاصی سوچ و بچار کے بعد کہا تھا، اوکے فی الحال تو آپ سکون سے سو جائیں، صبح گڑیا اور امی ابو سے بات کر کے دیکھوں گا، وہ لوگ مان گئے تو ضرور آپ کی خواہش کا مان رکھوں گا۔ کل تک جو اس کی آواز سننے اور ایک جھلک دیکھنے کو تڑپتا رہا تھا، اس وقت اس کا نخرہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا، مگر سمرہ نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اسے تو ہر صورت اوزان کے سامنے اپنا وقار بحال رکھنا تھا، اپنا قد اونچا رکھنا تھا، سو اس کے لیے وہ ہر نقصان، ہر ذلت اٹھانے کو تیار تھی۔ جواد سے بات کرنے کے بعد اس کے سلگتے اعصاب کو ایک گنا قرار نصیب ہو گیا تھا۔ اگلے روز صبح دیر تک وہ بستر میں پڑی رہی تھی۔ رات میں اوزان کے آنے سے پہلے ہی پھر وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ اس سے اگلا دن بھی ایسے ہی گزر گیا۔ تیسرے روز جواد کی مما اور مزنہ چلی آئیں۔ گو ان کی آمد پر اس کا دل پھر دکھا تھا، مگر اوزان کو سبق سکھانے کے لیے اسے بخوشی یہ تکلیف بھی قبول تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خوب دل لگا کر بننے سنورنے کے بعد وہ ان کے پاس آ بیٹھی تھی کہ جن کی آمد اس کی فرمائش پر ہوئی تھی۔ مزنہ اس سے مل کر بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی، ڈھکے چھپے لفظوں میں اپنے بھائی کی پسندیدگی سے بھی اسے آگاہ کر دیا تھا۔ اس کی ماں بھی گاہے بگاہے بڑی محبت بھری نگاہوں سے اس کے خوبصورت سراپے کا جائزہ لے رہی تھی۔ سمرہ نے ان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں رہنے دی۔ اوزان آفس سے واپس آیا تو اسے بنا ٹھنا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ پل دو پل کے لیے ڈرائنگ روم سے باہر آئی تو اس نے سرسری سی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے رتابہ سے پوچھ لیا، جو لا تعلق سے لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں بھائی مجھے تو خود سمجھ میں نہیں آ رہی، آیا کون ہے؟ تھکے تھکے سے وجود کو قریبی صوفے پر گراتے ہوئے اس نے پھر پوچھا تھا۔ جب رتابہ نے بتایا، ان کی وہی دوست آئی ہیں جن کے بھائی صاحب فدا ہو گئے تھے محترمہ پر، ساتھ میں والدہ محترمہ کو بھی لائی ہیں، مجھے تو حالات کچھ سازگار نہیں لگ رہے۔ واٹ؟ ایک اور جھٹکا، وہ بے ساختہ صوفے سے کھڑا ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بیوقوف لڑکی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ لمحے میں جذباتی ہوتے ہوئے اس نے اپنا کوٹ اتار کر پھینک دیا تھا۔
تھوڑی دیر بعد مہمان رخصت ہو گئے تو اس کی ماں آسیہ بیگم اور سمرہ کی ماں نادیہ بیگم متغیر چہروں کے ساتھ وہیں لاؤنج میں آ بیٹھی، جبکہ سمرہ اپنے کمرے میں روپوش ہو گئی تھی۔ مما، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اذان تاحال وہیں بیٹھا تھا۔ اس وقت اسے اپنی تھکن کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے دل کی جو کیفیت ہو رہی تھی وہ کسی کو بھی بتانا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ آسیہ بیگم نے اس کے سوال پر نگاہ اٹھا کر بڑے دکھی انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا۔ ٹھیک کہاں ہے بیٹا؟ کچھ بھی، لیکن ہوا کیا ہے؟ وہ مسئلہ تھا۔ نادیہ بیگم یوں خاموش بیٹھی تھی گویا لب سل گئے ہوں۔ پتہ نہیں، ایسا تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ سمرہ اس گھر سے باہر کہیں جائے گی۔ پتہ نہیں کب اور کیسے ہماری نظر چوک گئی اور وہ اس بھول کا فائدہ اٹھا کر غلط راستے کا انتخاب کر بیٹھی۔ میرا تو دل ڈوب رہا ہے اوزی، کیسے ضد مان لوں اس کی؟ وہ واقعی پریشان دکھائی دے رہی تھیں۔ اوزان کا دل ڈوب کر رہ گیا۔ کیا ضد کر رہی ہے وہ؟ شادی کی ضد کر رہی ہے، وہ بھی اس لڑکے کے ساتھ جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ عجیب محبت کا بھوت سوار ہوا ہے اس پر، کسی کی نہیں سن رہی۔ واٹ؟ اس کے اعصاب پر گویا کسی نے بم پھوڑ دیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ نہیں، ضرور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، میں ابھی خبر لیتا ہوں اس کی، بڑے مان بھرے انداز میں کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا سمرہ کے کمرے میں چلا آیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ میں نے کہا تھا کوئی غلط قدم مت اٹھانا، وگرنہ میں بالکل معاف نہیں کروں گا تمہیں۔ پھر یہ حماقت کیوں؟ اس کا ٹیمپر لوز ہو رہا تھا اور یہی نظارہ تو وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ تبھی اس کے حال سے اکثر بے نیاز جتاتے ہوئے بولی، مجھے تمہاری معافی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے تم اپنی زندگی میں اپنی مرضی کے مالک ہو، ویسے میں بھی اپنی زندگی میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ تم نے کوئی خریدا نہیں ہوا مجھے جو میں ہر کام تم سے پوچھ کر کروں؟ بکواس بند کرو، تمہیں اندازہ ہے تم کتنا غلط فیصلہ کر رہی ہو؟ کیا ہم سب سے جدا ہو کر تم خوش رہ سکو گی؟ ساری لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، سبھی اپنے والدین سے جدا ہو کر جاتی ہیں، وہ سب کیا زندہ نہیں رہتی ہوں گی؟ میں صرف تمہاری بات کر رہا ہوں۔ تم یہ احمقانہ فیصلہ کیسے کر سکتی ہو؟ یہ احمقانہ فیصلہ نہیں ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں، بالکل ویسی ہی محبت جیسی تم ماریا افندی سے کرتے ہو۔ ماریا افندی کو درمیان میں مت گھسیٹو، تمہارا معاملہ اس سے الگ ہے۔ تمہیں لگتا ہوگا، بہرحال فضول میں اپنا اور میرا دماغ خراب مت کرو، میں نے جو فیصلہ کرنا تھا کر لیا، اب تمہارا جو دل چاہتا ہے وہ تم کرو۔ وہ اتنی تلخ کیوں ہو رہی تھی؟ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ اوزان کے اندر اس لمحے بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ جانے کے ضبط کے عالم میں وہ خود پر کنٹرول رکھتے ہوئے وہ اس کے مقابل کھڑا ہوا تھا۔ کیا واقعی میں اس بات کو سچ مان لوں کہ تم صرف جواد حسن سے محبت کرتی ہو؟ جانے کیا تھا اس لمحے اس کی آنکھوں میں؟ وہ چند لمحوں تک کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس لمحے اس کے سامنے وہ اوزان کھڑا تھا جس کی ذات سے وہ دیوانگی کی حد تک محبت کرتی تھی، جس سے اس کا تعلق دوستی اور اعتماد کا تھا، انا پرستی اور فضول ضد کا نہیں۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی، نہیں میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں، مگر نہیں کہہ پائی۔ کہا تو وہ محض یہی ہاں، اور اوزان کے اندر کیسے کیسے طوفان نہیں اٹھا دیے تھے اس ہاں نے۔ خوبصورت آنکھوں کی سرخی، سمرہ کا دل مٹھی میں جکڑ گئی، مگر معاملہ سلجھا نہیں اور الجھ گیا تھا۔ آنن فانن بہت کچھ ہو گیا تھا۔ اوزان اسے مزید کوئی ایک بھی بات کیے بغیر اگلے 2-4 روز میں بزنس کی آڑ لے کر ملک سے باہر چلا گیا تھا، اور پیچھے اس کے لاکھ پچھتانے کے باوجود اس کی نسبت جواد حسن کے ساتھ طے ہو گئی تھی۔ سمرہ کو یقین تھا چاہے کچھ ہو جائے اوزان اسے خود سے الگ نہیں ہونے دے گا، اور اب جب بھی وہ اس معاملے میں بات کرے گا وہ اس سے محبت کا اظہار کر لے گی، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ اوزان نے پھر پلٹ کر کبھی کسی بھی موضوع پر اس سے کوئی بات نہیں کی، اور وہ اندر ہی اندر گھلتی بالآخر جواد حسن کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ اوزان اس کی شادی میں بھی پاکستان نہیں آیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اوزان اسے دلہن کے روپ میں دیکھ کر اپنا اختیار کھوئے، اس کا دل جلے، اور پھر وہ اس کے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے یہ شادی رکوا دے، اسے کہے کہ وہ ماریا افندی سے نہیں صرف اس سے محبت کرتا ہے، اسے بغیر جی نہیں سکتا، سامنے آ کر نہ صحیح فون پر ہی کہہ دے، وہ اسے پرایا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر ہار گئی تھی، ایک مرتبہ پھر اس کے تمام سوچے خیالات بے مراد رہ گئے تھے۔ وہ ہنس رہی تھی، بات بے بات مسکرا کر اپنا بھرم رکھ رہی تھی، سب کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اپنے فیصلے پر بہت خوش ہے، اگر کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی تو اسے بھی کسی کو کھونے کا کوئی ملال نہیں ہے، مگر وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی جواد پر یہ بات کھل گئی تھی کہ اس کے حصے میں صرف وجود آیا ہے، روح نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ پہلی رات ہی اس کے دل میں سمرہ کے لیے بدگمانی نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ شادی کے فقط 6 ماہ بعد ہی وہ اسے انگلینڈ لے گیا تھا۔ یوں سلگتی روح کو زبردستی مسکراہٹ کا پیراہن اوڑھنے سے اس کی جان چھوٹ گئی تھی۔ اگلے 2-4 سالوں میں ایسا اتفاق ہوا تھا کہ وہ پاکستان آئی تو اوزان ملک سے باہر ہوتا،
اور وہ گھر آتا تو سمرا وہاں سے کوچ کر جاتی۔ دونوں میں شاید ایک دوسرے کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ زندگی نے دونوں کو ہی فضول انا کے حصار میں مقید کر کے بہت بری طریقے سے بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ سمرا کے لبوں سے اگر کھنکتی ہنسی کی جھنکار چھوٹی تھی تو اذان کی آنکھوں سے بھی نیند کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا۔ رات کو دیر تک جاگ کر سوچوں کے گرداب میں الجھے رہنا اس نے اپنا معمول بنا لیا تھا۔ کثرت سے سگریٹ نوشی نے اس کی صحت بگاڑ کر رکھ دی تھی۔ گھر والے اب سمرا کے بعد اس کی شادی جلد کر دینا چاہتے تھے، مگر وہ منکر ہو گیا تھا۔ شادی کیا، اس کا دل جیسے دنیا سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ آسیہ بیگم کی خواہش تھی کہ اگر سمرا ان کی بیٹی نہیں بن سکی تو وہ رتابہ کو ضرور اپنے بیٹے کی دلہن بنا کر لے آئے۔ اپنی اس خواہش کے تحت انہوں نے نادیہ بیگم اور سمرا کے والد سے بھی تفصیلی بات کر لی تھی۔ خود اوزان کے بابا کی بھی یہی خواہش تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اوزان کے لاکھ روکنے کے باوجود گھر والوں نے اس کی نسبت رتابہ سے طے کر دی تھی۔ پہلے پہل رتابہ نے بھی اس فیصلے پر احتجاج کیا تھا۔ وہ اوزان کو صرف سمرا کے حوالے سے دیکھتی تھی، اسے ان دونوں کی محبت کی حقیقت کا علم تھا، مگر بعد ازاں آسیہ بیگم کے سمجھانے پر اس نے اپنے دل کو اوزان کے لیے رضامند کیا، تو پھر وہاں محبت کے پھول کھلنے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگا۔ سمرا کو جو ہی اس فیصلے کی خبر ہوئی وہ پاکستان چلی آئی تھی۔ رتابہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کی حالت پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ کھلے کھلے گلاب چہرے پر خزاں پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گئی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے۔ آسیہ بیگم اور نادیہ بیگم دونوں اس کا حال دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی، مگر وہ اب بھی اپنی لولی لنگڑی محبت کا بھرم رکھنے کے لیے بات بے بات مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پچھلی بار جب وہ پاکستان آئی تھی تو اس نے یہ طے کیا تھا کہ وہ اوزان اور ماریہ افندی کے تعلقات کی حقیقت رتابہ سے ضرور پوچھے گی، مگر اس بار یہ سوال پوچھنے کی نوبت بھی نہیں آئی۔ رتابہ نے اس کی شادی کے بعد اوزان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اس کا ذکر چھیڑنا چاہتی تھی اور رتابہ بات کو سرسری انداز میں ٹال دیتی تھی۔ اس کا دل تڑپتا مچلتا رہ جاتا، مگر کوئی بھی اس کے ساتھ اوزان کے بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس گھر سے، اس گھر کے لوگوں سے اس کی کروڑوں یادیں، ہزاروں لمحات وابستہ تھے، مگر اس نے خود اپنی ذات کو اس گلشن سے الگ کر لیا تھا۔ اب یہی اکیلا پن اسے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ وہ یوں بے سبب چھپ چھپ کر پہروں روتی رہتی تھی۔ دل و روح کے ساتھ ساتھ جسم پر لگنے والے گھاؤ بھی ابھی تک اس نے سب سے چھپا رکھے تھے۔ وہ اپنی ماں کو بتانا چاہتی تھی کہ جواد احسن نے اسے دھتکار کر دوسری شادی کر لی، اور وہ شب و روز اس کے روح کو رگیدتے ہوئے اپنی دوسری شادی اور بچوں کے ساتھ زندگی انجوائے کر رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ بات بے بات پر وہ اسے اوزان کے حوالے سے تانے دے کر لمحہ بلمحہ اس کے وجود کو کانٹوں پر گھسیٹنا نہیں بھولتا۔ وہ اپنے سب زخم انہیں دکھانا چاہتی تھی، یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس بار وہ واپس جواد کے پاس انگلینڈ جانے کا حق کھو آئی ہے۔ مگر آسیہ بیگم اور نادیہ بیگم جس خوشی کے ساتھ بھرپور مگن انداز میں اوزان اور رتابہ کی شادی کی تیاری کر رہی تھی، اس چیز سے اس کے لبوں پر کفر ڈال دیے تھے۔ رتابہ کے چہرے کی خوشی اور اوزان کے حوالے سے اس کے خوبصورت احساسات بھی اس سے پوشیدہ نہیں رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ایک مرتبہ پھر خود کو کرب کی سولی پر سلگنے کے لیے لٹکا دیا تھا۔ رتابہ کا بیہیویئر بھی اس کے ساتھ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اوزان کی ہر چیز پر اسے جتا جتا کر یوں اپنا حق جماتی جیسے وہ ازل سے صرف اسی کا ہو۔ اوزان اگلے چند روز میں گھر والوں کی منت پر بے حد مجبور ہو کر پاکستان آ رہا تھا، اور اسی موقع سے فائدہ اٹھا کے گھر والے اس کی شادی رتابہ کے ساتھ کرنے کا پروگرام بنائے بیٹھے تھے۔ وہ شخص جس پر کسی کی پرچھائی پڑنا بھی اسے گوارا نہیں تھا، آج حالات کی ستم ظریفی کے باعث اس کی سوچ کی حدود سے بھی باہر نکل گیا تھا۔ اس کے بارے میں اپنی خواہش سے کچھ سوچنے کا حق بھی کھو بیٹھی تھی۔ اسے یہ حق بھی نہیں رہا تھا کہ وہ اس کے استعمال کی کسی چیز کو سب کے سامنے ہاتھ لگا کر چھو ہی لے۔ اس روز رتابہ آسیہ بیگم اور نادیہ بیگم کے ساتھ شاپنگ کے لیے مارکیٹ گئی ہوئی تھی، جب وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے شکستہ وجود کو گھسیٹتی ایک مدت کے بعد اوزان کے کمرے میں چلی آئی، جو اس کے جانے کے بعد لاکڈ ہی رہتا تھا۔ دیدہ زیب سٹنگ کے ساتھ اوزان کی مخصوص پرفیوم کی خوشبو سے مہکتا کمرہ اب بھی ویسا ہی تھا جیسے 8-7 سال قبل ہوا کرتا تھا۔ اوزان اپنا کمرہ صاف ستھرا رکھنے کا عادی تھا، جبکہ وہ اپنی لاپرواہ عادات کے باعث اکثر وہاں گند ڈالتی رہتی تھی۔ کبھی پھلوں کے چھلکے، کبھی چنگم کے ریپر، کبھی چلگوزے اور مونگ پھلی کے چھلکے۔ اوزان سے اس مسئلے پر اس کی کئی بار زبردست لڑائی ہوئی تھی۔ بہت دنوں تک اس نے اپنے کمرے میں اس کا داخلہ بھی بند کر دیا تھا۔ بیتے لمحے جیسے یاد آتے تھے اس کی آنکھیں سمندر بن جاتی تھیں۔ اس وقت بھی نم آنکھوں کے ساتھ اس کے کمرے کی ایک ایک چیز کا جائزہ لیتی وہ اندر زاروں کے تار رو رہی تھی۔ اس کے ملبوسات اب بھی ترتیب و نفاست کے ساتھ یوں وارڈروب میں ہینگ کیے تھے، گویا وہ ابھی بھی انہیں خود پریس کر کے لٹکا گیا ہو۔
بھرائی آنکھوں کے ساتھ اس کی وارڈروب کے دونوں پٹ کھولے۔ وہ ایک شرٹ پر ہاتھ پھیر کر جانے اپنی کون سی تشنگی کو قرار بخش رہی تھی کہ اچانک اس کی نگاہ کپڑوں کے پاس رکھے اس خوبصورت بریسلٹ پر جا پڑی جو اذان نے اسے دیکھا کر ماریا افندی کی برتھ ڈے کے لیے خریدا تھا۔ وہ ٹھٹکی تھی، نگاہوں کے ساتھ گویا ہاتھ بھی ساکت ہو گئے تھے۔ اگر اوزان ماریا کو بریسلٹ اس کی برتھ ڈے پر دے چکا تھا تو پھر یہ کیا تھا؟ بریسلٹ کے ساتھ کچھ اور چیز بھی ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ سمرا نے ایک ایک چیز کا بغور جائزہ لیا تھا۔ یہ سب چیزیں وہی تھی جو اس نے گاہے بگاہے ماریا افندی کا نام لے کر اسے جلاتے ہوئے خریدی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس وقت وہ ان چیزوں پر کسی اور کے حق کا سوچ کر کتنا ہرٹ ہوئی تھی۔ اس لمحے بساختہ اس کی آنکھوں سے آنسوں کے چند قطرے ٹپک کر اس کے گالوں پر پھسل گئے تھے۔ اوزان! عجیب بے خودی میں اسے دھیمے سے پکارتے ہوئے وہ سسک اٹھی تھی۔ زخم جتنے پرانے ہوں اتنی کسک کا باعث بنتے ہیں۔ بریسلٹ کے قریب اس کی خوبصورت اس کی کور والی ڈائری پڑی تھی۔ اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا گئی تھی۔ ٹپ ٹپ آنسوں کو صاف کرتے ہوئے وہ ڈائری اٹھا کر اوزان کے بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ دیدہ زیب رنگوں سے ڈھکے دلکش اوراق پر موتیوں سے چمکتے الفاظ اسے سحرزدہ کر گئے تھے۔ ڈائری کھلتے ہی اس کی خوبصورت تصویر پھسل کر اس کی گود میں آ گری تھی۔ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے تصویر اٹھاتے ہوئے مزید کتنے آنسو بے مول ہوئے تھے۔ زندگی کے خوبصورت احساس، سمرا بخاری کے نام، پہلے ہی صفحے پر تحریر۔ یہ الفاظ اس کا دل جکڑ گئے تھے۔ وہیں پڑی ہوئی سوکھی ہوئی گلاب کی ادکھلی کلی جانے کون کون سے دبے ہوئے جذبات کو ہوا دے گئی تھی۔ تم بہت بری ہو سمرا، کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری اتنی پٹائی کروں کہ دماغ درست ہو جائے۔ جاننے اس کی کس حرکت پر خفا ہو کر اس نے یہ لکھا تھا۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ اگلے چند صفحات خالی تھے۔ پھر ڈیٹ ڈالے بغیر اس نے بڑی روانی سے لکھا تھا، بے وقوف چڑیل لڑکی، یہ کس سے چکر چلا لیا ہے تم نے؟ میرا بس نہیں چل رہا کہ میں تمہارے اس نامراد عاشق جواد حسن کی ہڈی پسلی ایک کر دوں۔ آج بہت اچھے طریقے سے طبیعت صاف کر دی تھی اس کی۔ امید ہے آئندہ تمہارے بارے میں کوئی بھی خیال دل میں ہرگز نہیں لے کر آئے گا۔ پھر کبھی تم نے ایسی حماقت کی تو تمہاری بھی خیر نہیں ہوگی، کیونکہ سمرا صرف اوزان کی ہے، اسے کوئی اور اپنی مرضی سے سوچ بھی نہیں سکتا، سمجھی تم؟ وہ ایسا ہی تھا، تیز آندھیوں سا مزاج رکھنے والا۔ آج میں بہت خوش ہوں، اور اس خوشی کی واحد وجہ اس راز کا افشا ہونا ہے کہ جو سمرا کی بچی نے اب تک مجھ سے چھپا رکھا تھا۔ آج مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ بھی مجھے چاہتی ہے، تبھی تو میرے ساتھ ماریا افندی کو برداشت نہیں کر سکی۔ شاید محبت کے معاملے سبھی دلوں کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بہرحال آج سمرا کی کمزوری مجھ پر عیاں ہو چکی ہے، اور اب میں اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اسے بہت تنگ کرنے والا ہوں۔ سمرا، شاید ہم دونوں بہت برے ہو گئے ہیں۔ گزرتے ہر روز کے ساتھ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم دونوں ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو جلانے اور جھکانے کی فضول ضد اور خواہش میں ہم اپنی محبت کا دل دکھا رہے ہیں۔ تمہاری آنکھیں پکار پکار کر کہتی ہیں کہ تم صرف مجھ سے محبت کرتی ہو، مگر تمہارے لبوں کی خاموشی جانے کس طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ مجھے تمہاری چپ سے ڈر لگنے لگا ہے سمرا۔ میں کسی بھی وقت اور کسی بھی قیمت پر تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا، تمہیں ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہتا، مگر جانے کیوں جب میں ماریا افندی کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہوں اور تم جلتی ہو تو مجھے بڑا لطف آتا ہے۔ میں تم سے اپنے لیے، اپنی محبت کے لیے بہت کچھ سننا چاہتا ہوں۔ تم مجھ سے کہہ کیوں نہیں دیتی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تمہیں اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ میں تمہیں اگنور کر کے کسی اور کی طرف متوجہ ہو جاؤں یا مان جاؤں نا سمرا، پلیز۔ یہ اسی روز کی تحریر تھی جس روز اس نے گولڈ کا بریسلٹ اسے دکھا کر اسے ماریا کو گفٹ کرنے کا ذکر کیا تھا۔ بے جان کاغذوں پر بکھرے الفاظ اس پر وہ راز منکشف کر رہے تھے جو اوزان نے کبھی اس پر کھلنے نہیں دیے تھے۔ اگلے صفحے پر شاید اس نے بہت پیار سے لکھا تھا، سمی، آج پہلی بار میں نے تمہیں برتھ ڈے وش نہیں کیا، صرف اس لیے کہ شاید اسی بہانے تم مجھ سے جھگڑا کرو اور وہ سب کہہ دو جسے سننے کی اب جانے کیوں مجھے ضد سی ہو گئی ہے۔ کب تک بھاگو گی مجھ سے؟ کب تک اپنی انا کا پرچم بلند رکھو گی؟ تم کمزور ہو سمرا، تمہیں اپنی محبت کے سامنے خود کو جھکانا ہی پڑے گا۔ صرف ایک بار یہ پلسرات پار کر کے تو دیکھو، ہزاروں خوشیاں اور محبتوں کے انمول جزیرے تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں۔ اور ہاں، یہ بریسلٹ میں نے صرف تمہارے لیے ہی بڑی چاہ سے خریدا ہے۔ ماریا افندی اس کی اہل نہیں ہے، نہ ہی میری زندگی میں وہ کبھی کسی طرح سے تمہاری جگہ لے سکتی ہے۔ بے جان ڈائری کے صفحات اس پر کہیں درجے اچھے ثابت ہو رہے تھے، جس سے اس نے کم از کم اپنے دل کا حال تو شیئر کر لیا تھا، وہ تو اس اعزاز سے بھی محروم ہی رہ گئی تھی۔ آگے بہت سے صفحات خالی چھوڑ کر اس نے پھر لکھا تھا، سمرا، آخر وہی ہوا نا جس سے میرا دل خوف زدہ تھا۔ ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی ضد میں بالآخر ہم نے
اپنے درمیان فاصلوں کی بنیاد رکھ ہی دی۔ تم واقعی بہت بری ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے خود سے ہمکنار کرنے کے بجائے تم اتنی جلدی اتنا بڑا قدم اٹھا لو گی۔ آج تم نے میرا غرور پاش پاش کر دیا، باطل ثابت کر دیا۔ ان خوبصورت رنگوں کو جو تمہاری آنکھوں میں اب تک مجھے اپنے لیے جھلملاتے دکھائی دیتے تھے، پہلی بار کسی کی آنکھوں کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے سمرا۔ دل کو کسی طور یقین نہیں آ رہا کہ صرف مجھ سے شادی کی خواہش رکھنے والی لڑکی اب ایک دم سے کسی تھرڈ پرسن کی محبت میں کیسے مبتلا ہو گئی، اور تھرڈ پرسن بھی وہ جس کی ذات کے بارے میں وہ جانتی ہی نہیں۔ تم پچھتاؤ گی سمرا، اوزان سید کو کھو کر ہی بے حد پچھتاؤ گی تم۔ اس نے جس کرب سے الفاظ تحریر کیے ہوں گے، سمرا وہ کرب محسوس کر سکتی تھی۔ اس کا اپنا دل درد کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا۔ اسے اوزان کی بد دعا لگ گئی تھی۔ وہ واقعی پچھتا رہی تھی، کیونکہ اوزان کو کھو دینے کے بعد اس کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی رنگ باقی نہیں بچا تھا۔ وہ بالکل تہی دامہ ہو کر رہ گئی تھی۔ پچھلے 7-8 سالوں میں جو واد حسن نے کیسے کیسے ظلم نہیں کیے تھے اس پر، انگلینڈ جانے کے بعد وہ اس کے وجود سے یکسر غافل ہو گیا تھا۔ سارا دن وہ اکیلی گھر میں سودائیوں کی طرح گھومتی رہتی، بے حال پڑی رہتی، اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ سمرا کی اداسی، اس کی غائب دماغی اور چھپ چھپ کر رونے سے وہ بہت کچھ جان گیا تھا۔ ٹھوس ثبوت نہ ہونے کے باوجود وہ اس کی طرف سے متنفر ہو کر بات بے بات اسے ہرٹ کرنے لگا تھا۔ کبھی بدچلن ہونے کا طعنہ دیتا تو کبھی منحوس ہونے کی خبر دیتا۔ وہ جتنا اسے خوش کرنے کے لیے اس کے قدموں میں بچتی، وہ اتنا ہی پھیل کر اس کے سر پر چڑھتا جاتا۔ گالی گلوچ اور طعنوں تشفوں کے بعد بالآخر اس نے سمرا پر ہاتھ بھی اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ مرد کی گھٹی میں اگر ایک بار شک پڑ جائے تو پھر ساری عمر نہ تو خود سکون سے رہ سکتا ہے، نہ عورت کو رہنے دیتا ہے۔ اس کے دل میں بھی شک کا کانٹا پکڑ گیا تھا، جس کی رڑک لمحہ بلمحہ اسے بے چین کیے رکھتی تھی۔ اوزان کے ذکر پر سمرا کی بھیگتی آنکھوں سے اسے شدید وحشت ہونے لگی تھی۔ اپنے اندر کا غبار نکالنے کے لیے وہ نہ صرف راہ راست سے بھٹک گیا تھا، بلکہ سمرا کے وجود کو مختلف طریقوں سے داغدار کرنے کے باوجود اس کی وحشت کم نہیں ہوتی تھی۔ بہت جلد اس نے دوسری شادی کر لی، اور یوں سمرا اپنے ہی گھر میں کسی بیکار برتن کی مانند کونے خدروں میں چھپ کر رہ گئی۔ بعد ازاں اس کی بیوی کو اس کا یوں رہنا بھی گوارا نہیں ہوا، تو ایک روز بڑے سکون سے اسے ڈیورس پیپر تھما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان روانہ کر دیا۔ وہ محبت جس کی خوشبو اوزان کبھی محسوس ہی نہیں کر سکا تھا، بالآخر اسی محبت نے اس کی ساری زندگی اجاڑ کر رکھ دی تھی۔ اب وہ بیمار تھی، جانے اندر ہی اندر کیسا گھن لگا تھا اسے کہ پھر سنبھل ہی نہ سکی۔ رتابہ نے ہی اوزان کو اس کی خبر دی تھی، مگر بہت لیٹ۔ اگر آسیہ بیگم اس سے گفتگو میں سمرا کا ذکر نہ کرتی تو شاید وہ اب بھی اس سے بے خبر ہی رہتا۔ رتابہ روزانہ سے بات کرتے ہوئے کبھی سمرا کا ذکر نہ کرتی، اس نے اس سے پہلے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ وہ اذان اور ماریا افندی کے تعلق کی تمام سچائی جانتی تھی۔ اسے کھو کر اس کا جو حال ہوا تھا وہ اس سے بے خبر نہیں تھی، مگر پھر بھی اس نے کبھی سمرا سے اس موضوع پر بات کر کے اسے اصل سچائی سے آگاہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ انگلینڈ سے ہمیشہ کے لیے واپسی پر ایک بار سمرا نے اس سے پوچھا تھا، رتابہ کیا آزی اب بھی کسی بات پہ میرا تذکرہ کرتا ہے یا نہیں؟ جواب میں وہ بڑی بے نیازی سے اپنا کام نپٹاتے ہوئے بولی تھی، پتہ نہیں، تمہاری شادی کے بعد آج تک کبھی ہمارے درمیان تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ اس کے بعد اس سے مزید کچھ بھی نہیں پوچھ سکتی تھی، پوچھنے کو باقی کچھ رہا ہی نہیں تھا، مگر اب جب کہ سچائی اس کے سامنے آ گئی تھی، اب وہ مزید جبراً مسکرا کر اپنا بھرم رکھنے کا حوصلہ کھو بیٹھی تھی۔ تبھی چند دنوں میں اپنی تنہائیوں کا شکار ہو کر بستر سے جا لگی۔ وقت کتنی جلدی بدل گیا تھا، اب کسی شجر پر شاید اس کے لیے محبت اور چاہت کا کوئی پھول باقی نہیں رہا تھا۔ گو اب بھی آسیہ بیگم، نادیہ بیگم، سید احمد بخاری اور سید احسن بخاری اس کا پورا پورا خیال رکھتے تھے، مگر وہ پہلی سی بات نہیں رہی تھی۔ اوزان کسی بھی حقیقت سے باخبر نہیں تھا۔ پچھلے 8 سالوں سے وہ ایک ہی قصہ کا شکار رہا تھا کہ سمرا بخاری نے اس کی محبت پر جواد احسن کی رفاقت کو ترجیح کیوں دی۔ اپنی ذات اور احساسات کی یہ بے قدری اسے کسی کل قرار نہیں لینے دیتی تھی۔ گو اب بھی ہاتھ اٹھاتے ہوئے وہ خدا سے اپنی محبت کی خوشیاں اور اس کی سلامتی مانگتا تھا، مگر دل میں کہیں رنجش تو رہ گئی تھی۔ صرف سمرا اور اس کے احوال سے بچنے کے لیے پورے 8 سال اس نے جلاوطنی میں اپنوں سے دور رہ کر گزار دیے تھے، مگر اس کے باوجود کبھی اس کی یاد سے پیچھا نہیں چھڑا سکا تھا۔ 8 سال کی جلاوطنی کے بعد بالآخر واپسی کا فیصلہ بھی اسی سنگ دل کی محبت کے لیے تھا، جو آج تک سوائے درد کے سے اور کچھ نہیں دے سکی تھی۔
وہ رات میں بہت لیٹ پاکستان پہنچا تھا، فلائٹ خراب ہونے کی وجہ سے خواری الگ بھگتنا پڑی تھی، اوپر سے گھر میں کسی کو بھی اپنی آمد سے باخبر نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رات 3 بجے گھر پہنچا تو تھکن سے برا حال تھا۔ رتابہ اس کی اچانک پاکستان آمد پر بے حد خوش تھی، گھر کے باقی لوگوں کو بھی مسرت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ سب کچھ اپنی جگہ پر ٹھیک تھا، بس اگر کہیں اس تصویر میں کمی تھی تو وہ سمرہ بخاری کی تھی، جس کی محبت کا آکٹوپس آج بھی اس کے دل کو اپنی گرفت میں جکڑے ہوئے تھا۔ اگلی صبح وہ خاصا لیٹ بیدار ہوا تھا۔ آسیہ بیگم اور نادیہ بیگم کی باتوں سے بخوبی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس کی شادی کی مکمل تیاریاں کیے بیٹھی ہیں، مگر وہ اب بھی سمرہ کے لیے سوچ رہا تھا، جسے دیکھتے ہوئے بھی کئی سال ہو گئے تھے۔ رتابہ نے ایم اے مکمل کر لیا تھا اور اب وہ مکمل ذمہ داری سے گھر کا مکمل نظام سنبھالے ہوئے تھی۔ اذان دیکھ سکتا تھا کہ اس کے پاؤں اس کی آمد پر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ ہنسا تھا، کل تو یہی لڑکی تھی جو اسے بھیا بھیا کہتے نہیں تھکتی تھی، اور آج اس کے جذبوں کے رنگ ہی نرالے تھے۔ محبت کے کھیل واقعی بہت عجیب ہوتے تھے۔ وہ بہت دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ اس روز وہ چاہ کر بھی خود کو سمرہ بخاری کے روبرو نہیں لا سکا تھا۔ قدم اٹھتے تھے اور رک جاتے تھے، ارادہ بنتا تھا اور ٹوٹ جاتا تھا۔ وہ خود بھی اس کی آمد کی خبر پانے کے باوجود کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ شام کے وقت وہ نہا دھو کر باہر نکل گیا تھا۔ رات میں اس کی واپسی خاصی لیٹ ہوئی تھی۔ کھانا چونکہ وہ باہر سے ہی کھا کر آیا تھا، اس لیے کسی کو بھی ڈسٹرب کیے بغیر چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دسمبر بہت سست روی سے بیتا جا رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد کچھ لکھنے کے لیے اس نے ڈائری کی تلاش کی تھی، مگر اس کی ڈائری وہاں نہیں تھی جہاں پچھلی بار پاکستان سے جدہ روانہ ہوتے ہوئے اس نے سنبھال رکھی تھی، صرف اس غرض کے پیش نظر کہ شاید کبھی سمرہ اس کا مطالعہ کر کے وہ سچائی جان لے جو آج تک اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے نہیں کہہ پایا تھا۔ اس نے رتابہ کو پہلے ہی سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں اس کی کوئی بھی پرسنل چیز الٹ پلٹ نہ کرے، لہٰذا وہ اس کے کمرے کی صفائی کروانے کے علاوہ کبھی وہاں جاتی ہی نہیں تھی۔ یہ بات وہ بخوبی جانتا تھا، تبھی وہ سکون سے پلکیں موند کر بیڈ پر ٹک گیا۔ کھلی کھڑکی سے اندر کمرے میں آتے سرد ہوا کے جھونکے تھوڑی دیر میں ہی اسے اپنی جگہ سے اٹھنے پر مجبور کر گئے تھے۔ کھڑکی کے کھلے پٹ بند کرنے کی غرض سے وہ کھڑکی کے قریب آیا تو حسب عادت نگاہ بے ساختگی کے عالم میں سامنے لان کی جانب اٹھ گئی، اور وہ یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا کہ وہ آج بھی شدید سردی کے باوجود وہیں اپنی مخصوص نشست پر بیٹھی ساری کائنات سے بے خبر دکھائی دے رہی تھی۔ تب جیسے ضبط کے سارے پل مسمار کرتے ہوئے وہ فوراً اس کے مقابل آیا تھا۔ پچھلے 8 سالوں میں کیا سے کیا ہو کر رہ گئی تھی وہ۔ کھلا کھلا گلاب سا چہرہ مرجھا کر رہ گیا تھا، کندھوں کے گرد بلیک شال لپیٹے وہ بالکل سرسوں کا پھول دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی اس نے دھیمے بھرائے ہوئے لہجے میں اسے پکارا تھا، سمرہ۔ وہ اس کی آہٹ پہلے ہی پا چکی تھی، مگر پھر بھی اس کی پکار پر ہی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ پچھلے 8 سالوں میں بھی وہ بھی کتنا بدل کر رہ گیا تھا۔ اب یہاں بیٹھ کر کسے تلاش کرتی ہو سمرہ؟ کس درجہ کرب سے اس نے پوچھا تھا۔ جواب میں سمرہ کی آنکھیں پھر سے آنسوں سے بھر آئیں۔ وہ بولی تو اس کی آواز میں شکستگی نمایاں تھی، پتہ نہیں وہ ستارہ جسے میں روز وہاں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی، وہ کب کا ٹوٹ چکا ہے۔ تو تم اپنے فیصلے پر پچھتا رہی ہو نا؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے مقابل بیٹھ گیا تھا۔ جب وہ بولی نہیں نہیں تو خود اپنی زندگی کی دشمن کیوں ہو گئے ہو؟ کہاں گئے تمہارے وہ کہکے جو بات بے بات پڑھتے تھے؟ کہاں گئی وہ آنکھوں کی مستی اور چہرے کی رونق جس نے مجھے دیوانہ بنایا تھا؟ سچ بتاؤ سمرہ، تمہیں جواد حسن نے دھوکہ دیا ہے نا؟ تم اسے حاصل کرنے کے بعد پچھتا رہی ہو نا؟ پلیز۔ وہ جذباتی ہوا تھا۔ سمرہ نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آج بھی محبت کے وہی خاص رنگ تھے جن پر اس نے اپنی پوری زندگی کا مان ٹکا دیا تھا، مگر وہ آج بھی بے حد مجبور تھی۔ تبھی دھیرے سے پلکیں موند کر رو پڑی، ایسا کچھ نہیں آزی، میں تو اپنے خالی پن پر دکھی ہوں۔ وہ شخص جسے آج میں اپنی سانسوں سے بڑھ کر چاہتی ہوں، میں اسے کچھ نہیں دے سکی آزی، کچھ بھی نہیں۔ اذان کا دل پھر سے ٹوٹا تھا، وہ اس کے سامنے جھک کر بھی سرخ رو نہیں ہو سکا تھا۔ اس میں ایسا کیا ہے سمرہ؟ کیا نہیں ہے اس میں؟ کاش تم اسے میری نگاہوں سے دیکھتے تو کبھی یہ سوال نہ کرتے۔ اب وہ کھلاڑی بن گئی تھی۔ اذان اس وقت اس سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر جیسے سارے الفاظ ہی گم ہو گئے تھے۔ کچھ دیر اس زخمی نگاہوں سے دیکھنے کے بعد اس کے قریب سے اٹھا تھا، اور سمرہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ پھر سے اذان کو اپنے مقابل پا کر پھر سے اپنا حوصلہ کھو بیٹھے گی، اس کے جانے کے بعد بھی ویسے ہی پتھر بنی بیٹھی رہی۔ اذان نے رتابہ سے شادی کی حامی بھر لی تھی۔ اس کی حامی بھرنے کی دیر تھی کہ بڑوں نے شادی کی تاریخ بھی ساتھ ہی رکھ دی۔ سمرہ کو گزرتے ہر دن کے ساتھ اپنا بھرم رکھنا دشوار ہو رہا تھا۔ آسیہ بیگم اور نادیہ بیگم کے ساتھ ساتھ اب احمد صاحب اور احسن صاحب بھی جواد کے بارے میں استفسار کرنے لگے تھے۔ وہ بہانے گھڑ کر جیسے
اندر سے ٹوٹنے لگی تھی۔ اپنے گھر والوں کو اپنے متعلق مطمئن رکھنا اب اس کے اختیار سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ تب بھی وہ خود کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنے لگی۔ رتابہ کے جہیز اور پری کی تیاریوں میں وہ پیش رہی تھی۔ ازان اسے یوں مختلف کاموں میں مگن دیکھتا تو دکھ کر کڑ کر رہ جاتا۔ وہ اب بھی اسے جلانے سے باز نہیں آ رہی تھی، مگر اب وہ جلنا نہیں چاہتا تھا، تبھی زیادہ وقت گھر سے باہر رہتا۔ اگر کبھی اتفاقاً وہ گھر ہوتا تو آسیہ بیگم کے کہنے پر رتابہ کو شاپنگ کے لیے لے جاتا۔ سمرہ کا دل اب بھی اس کی تقسیم پر کڑتا تھا، مگر وہ خود سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ اب اسے ضبط کے کڑے مرحلے طے کرنے تھے، جانے کیا کیا برداشت کرنا تھا۔ شادی کے دن بھی جلدی قریب آ گئے تھے۔ سمرہ کو اب ہمہ وقت بخار رہنے لگا تھا، مگر پھر بھی وہ خود سے بے نیاز مختلف کاموں میں لگی رہتی تھی۔ جواد کے لیے اس نے پھر جھوٹ کا بہانہ لیا تھا کہ وہ بزنس ٹور پر نکلا ہوا ہے اور اپنی بے تحاشا مصروفیت کے باعث اس نے شادی میں شرکت سے معذرت کر لی ہے۔ گھر والے اس کی طرف سے مطمئن نہیں تھے، مگر پھر بھی وہ اپنا بھرم رکھنے کی کوشش میں نڈھال ہو رہی تھی۔ مائی اور مہندی کے فنکشن میں خوب سج دھج کر اس نے یوں شرکت کی تھی کہ وہاں موجود سبھی مہمان اس کی زندہ دلی پر اشش کر اٹھے تھے۔ تاہم نکاح والے روز دودھ پلائی کی رسم میں جب اس نے اوزان کے مقابل آ کر اپنا نیک طلب کرنے کے لیے اس کے سامنے ہتھیلی پھیلائی تو جانے کیوں دل بھر آیا۔ اوزان کی زخمی نظروں کی کاٹ اس کی روح کو دردیدہ کر گئی۔ ہزار ضبط کی کوششوں کے باوجود اس کے سامنے رو پڑی تو اوزان فوراً جیب میں پڑے تمام نوٹس کی ہتھیلی پر دھرتے ہوئے فوراً وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سمرہ نے اس کے بعد خود کو پھر سے کمرے میں بند کر لیا تھا۔ اس رات پھر اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ کھانسی کا ایسا شدید دورہ پڑا کہ جگر کٹ کٹ کر حلق کے بل باہر آنے لگا۔ تب وہ لرزی تھی، اپنا یہ حال اسے بے حال کر گیا تھا۔ رات بھر وہ شدید تکلیف میں مبتلا رہی تھی، مگر کوئی اس کا حال پوچھنے والا نہیں تھا۔ سبھی تھکن سے چور اپنے اپنے حال میں مست تھے۔ اوزان اگلی صبح بیدار ہوا تو سب سے پہلے خیال اسے سمرہ کا آیا تھا۔ کل رات جس طرح وہ اس کے مقابل بیٹھ کر روئی تھی، اس سے وہ ڈسٹرب ہو کر رہ گیا تھا۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، ایسے میں اس سے اس کی لائف کے بارے میں کوئی بھی سوال کرنا مناسب نہیں تھا۔ ایک دو روز کے بعد گھر مہمانوں سے خالی ہوا تو سمرہ نے بھی انگلینڈ واپسی کی خبر سنا دی۔ گھر کے دیگر لوگ اس کی اطلاع پر قدرے مطمئن ہوئے تھے، مگر اوزان مضطرب ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک مدت کے بعد جو صورت دیکھنے کو ملی تھی، اس صورت سے ابھی اتنی جلدی جدائی سے گوارا نہیں تھی۔ ابھی تو بہت سی باتیں تھیں جو اسے سمرہ سے اکیلے میں کرنی تھیں۔ اسے بہت کچھ بتانا تھا، بہت سے گلے شکوے کرنے تھے، مگر وہ ایسا کوئی بھی موقع دینے کا حق میں نہیں تھی۔ اس روز آسمان سیاہ گدلے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ صبح روی سے چلتی ٹھنڈی ٹھنڈی معطر ہواؤں میں عجیب سی نمی کا احساس افسردہ کر رہا تھا۔ اس روز پورے دن وہ گھر والوں کے ساتھ گھلی ملی رہی۔ آسیہ بیگم اور نادیہ بیگم کے پاس بیٹھ کر بہت سے مسائل ڈسکس کیے تھے، مستقبل کے پلان بنائے تھے۔ نادیہ بیگم سے فرمائش کر کے اپنی پسند کی چکن بریانی بنوائی تھی۔ رتابہ کے ساتھ مارکیٹ کا چکر لگا کر نہ صرف شاپنگ کروائی تھی بلکہ اس کی پسندیدہ آئس کریم بھی کھلائی تھی۔ سید احمد صاحب اور احسن صاحب کو فورس کر کے ان کے ساتھ لوڈو اور کیرم کی ایک گیم بھی لگائی تھی۔ لون کی صفائی کر کے وہاں خود اپنے ہاتھوں سے چند نئے پھول پودے لگائے تھے۔ کسی اور نے جانے اس کی ذات کی اس تبدیلی کو محسوس کیا تھا یا نہیں، لیکن اوزان بہت گہری نگاہ سے اس کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا تھا۔ اس روز رات میں وہ اپنے ایک دوست کے گھر سے دعوت کھا کر رتابہ کے ساتھ ہی گھر واپس آیا تھا۔ وہ چونکہ بہت تھک گئی تھی، لہٰذا فوراً اپنے کمرے میں گھس کر سو گئی۔ سمرہ لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے ہوئے چائے پی رہی تھی، لہٰذا وہ بھی وہیں آ کے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ چائے پیو گے؟ اسے قریب بیٹھتے دیکھ کر اس نے فوراً آفر کی۔ جب وہ ریلیکس انداز میں پلکیں موند کر صوفے کی پشت سے ٹکاتے ہوئے بولا، تم پلاؤ گی تو پی لوں گا، اور مت بنانا۔ جو تم وہ اٹھنے لگی تھی، مگر اوزان نے اس کے آنچل کا کونا تھام کر اسے روک لیا۔ پی رہی ہو وہی پی لوں گا۔ نہیں، اب یہ مناسب نہیں ہے۔ اوزان کے پرانے دوستانہ انداز پر اس کی دھڑکنیں پھر سے منتشر ہوئی تھیں۔ کیوں مناسب نہیں ہے سمرہ؟ کیونکہ سب کچھ غیر مناسب کر دیا ہے تم نے۔ وہ پھر ہرٹ ہوا تھا۔ سمرہ جواب میں کچھ نہیں کہہ سکی تھی۔ تم اب بھی ویسے ہی اوزان، بالکل نہیں بدلے۔ بدلتی ہیں ہمیشہ ہوائیں، کیسے بدل سکتا ہوں رخ؟ ہوائیں پر زور دیتے ہوئے اس نے سمرہ کو پھر لاجواب کیا تھا۔ سمرہ، جواد تمہارا خیال کیوں نہیں رکھتا؟ وہ اس کے لیے چائے بنا کر لائی تو بڑی سادگی سے اس نے پوچھ لیا۔ جواب میں کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولی تھی، وہ تو خیال رکھتا ہے آزی، مجھے خود ہی اپنا خیال رکھنا نہیں آتا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئے، جب وہ بولا، سچ بتانا سمرہ، کیا پچھلے 8 سالوں میں ایک بار بھی تمہیں میری یاد نہیں آئی؟ آئی تھی، اکثر آتی تھی۔ جب بھی بادل جھوم کر آتے اور موسلادھار بارش ہوتی تو سب سے پہلے مجھے تم یاد آتے تھے۔ بارش بہت پسند ہے نا تمہیں، اسی لیے تو تم بہت مشکل لڑکی ہو سمرہ۔ میں آج تک کبھی تمہیں نہیں سمجھ سکا، تمہاری آنکھیں کچھ کہتی ہیں اور ہونٹ کچھ اور۔ پتہ نہیں میں اب بھی تمہارے بارے میں سوچتے ہوئے اتنا ٹینس کیوں ہو جاتا ہوں۔
قدرے مضطرب ہوتے ہوئے اس نے رخ پھیر لیا تھا جب وہ مسکرائی تھی۔ مت ٹینس ہوا کرو آزی، اور اب میرے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دو۔ مت بھولو کہ اب تمہاری سوچ بھی رتابہ کی امانت ہے۔ نہیں بھولتا، مگر تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ سمرا پھر مسکرائی تھی، مگر اس بار اس کی مسکراہٹ میں گہرا ملال چھلک رہا تھا۔ اذان کچھ دیر رک پھرے بیٹھا رہا، پھر اپنے احساسات پر قابو پاتے ہوئے بولا، کل پھر سے انگلینڈ واپس جا رہی ہو؟ ہاں۔ کچھ روز رک نہیں سکتی؟ کیوں؟ کیا کروں گی رک کر؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی دل چاہ رہا ہے۔ نہیں آزی، اب رکنا بہت مشکل ہے۔ تم اپنے دل کو نئی آہٹوں پر دھڑکنا سکھاؤ۔ ہاں، جواد میرا انتظار کر رہا ہوگا، کل کی سیٹ کنفرم ہے۔ اس کے الفاظ اسے چپ لگا گئے تھے۔ جواد کے ذکر نے اس کے دل میں پھر چٹکی کاٹی تھی۔ انگلینڈ واپس جاؤ تو اسے بتانا سمرا، وہ بہت خوش نصیب انسان ہے۔ اس بار وہ ہنسی تھی، مگر بے حد کھوکھلی ہنسی۔ اوکے، بتا دوں گی۔ اور کچھ؟ اور کچھ نہیں، کچھ چیزیں تمہاری امانت کے طور پر میرے پاس پڑی ہیں، وہ لے لو۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، اور پھر کچھ ہی لمحے میں وہ سب چیزیں اٹھا کر لے آیا جو اس نے کبھی بڑی چاہ سے صرف اسی لکھ کے لیے خریدی تھی۔ سمرا کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے تھے، مگر اس نے خود کو کمزور پڑنے نہیں دیا۔ تھینک یو آزی، تم واقعی بہت اچھے ہو۔ وہ چپ رہا تھا، جیسے کرب کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگلے روز سمرا سب سے مل کر اوزان کے ساتھ ہی ایئرپورٹ آئی تھی۔ آزی، تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ گاڑی سے باہر نکل کر اس کے مقابل کھڑے ہو کر اس نے پوچھا تھا، جب وہ سرخ آنکھوں کی نمی چھپانے کو رخ پھیرتے ہوئے بولا، نہیں۔ سمرا اس کی اس ادا پر مسکرائی تھی۔ اس وقت وہ اس سے چھوٹا سا روٹھا ہوا معصوم بچہ دکھائی دے رہا تھا۔ نہیں تو پھر بھی تمہیں میری قسم آزی، ہمیشہ اپنا بے حد خیال رکھنا، رتابہ بہت پیار کرتی ہے تم سے، اس کا کبھی دل نہ دکھانا، ابو امی آنٹی سب کو خوش رکھنا پلیز۔ ستاروں سی جگمگاتی نگاہوں میں جھلملاتے آنسو اوزان کا دل بے قرار کر رہے تھے۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا، ان سب میں تم کہاں ہو سمرا، مگر نہ جانے کیسے خود پر قابو کیے کھڑا رہا۔ اوکے، اور کچھ؟ بس اور کچھ نہیں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا پلیز۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا، نہیں میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، مگر اس کے چہرے پر بکھرتی شکستگی دیکھ کر کہہ نہیں سکا۔ اوکے، میں نے تو تمہیں معاف کر دیا، مگر تم خود سے معافی کیسے مانگو گی سمرا؟ خود تم اپنے آپ کو شاید اس ظلم کے لیے کبھی معاف نہ کر سکو جو میرے ساتھ ساتھ خود اپنی زندگی پر بھی ڈھا بیٹھی ہو، اور اس پر بضد ہو کہ تم خوش ہو۔ بہت غصہ آتا ہے مجھے کبھی کبھی تم پر، مگر تمہارے معاملے میں ہمیشہ خود کو لاچار پاتا ہوں سمرا، بے حد لاچار۔ اس وقت اس کے اندر کا حال جاننا سمرا کے لیے مشکل نہیں تھا۔ وہ خود سخت عذاب کے عالم میں گزر رہی تھی۔ بہت سے لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ فلائٹ کی پرواز کا وقت قریب آ پہنچا تھا جب وہ آخری بار نگاہ اٹھا کے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں جا رہی ہوں آزی، تم اپنا ہر وعدہ یاد رکھنا پلیز۔ وہ مسئلہ تھا، نگاہوں کی تڑپ ہرگز سمرا سے پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی، مگر وہ پھر بھی خود کو مضبوط کیے کھڑی رہی۔ اور ہاں، میرے پاس بھی تمہاری ایک امانت تھی، تمہاری وارڈروب میں اسی جگہ رکھ چھوڑی ہے جہاں تم نے اپنے قیمتی رازوں سے سجی ڈائری رکھی ہوئی تھی، فرصت ملے تو دیکھ لینا۔ خدا حافظ۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ فوراً پلٹ کر سست روی سے چلتی ایئرپورٹ کی عمارت کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اوزان بہت دیر تک بھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھنے کے بعد بالآخر گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ ابھی اسے پھر لگا تھا جیسے زندگی اس کے وجود سے نکل کر ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ سمرا کی فلائٹ پرواز کر گئی تھی، تب اپنے نڈھال وجود کو مشکل سے سنبھالے وہ لانگ ڈرائیو پر نکل گیا۔ موسم بے حد خشک ہو رہا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ بغیر کسی شال اور گرم سویٹر کے بھی وہ بڑی بے حسی سے سڑکیں ناپتا جا رہا تھا۔ رتابہ بہت دیر تک اس کی واپسی کا انتظار کرتے کرتے بالآخر سو گئی تھی۔ وہ بھی بستر پر آ کر لیٹا تو پھر سے سمرا کے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ نگاہوں میں گھوم گیا۔ تبھی وہ بے قرار ہو کر اٹھا تھا، تم بہت بری ہو سمرا، خدا کرے تم بھی اسی درد کی راہ سے گزرو جس پر اب تک تم مجھے ننگے پاؤں چلاتی رہی ہو۔ قطعی بے ساختگی میں یہ بد دعا اس کے دل سے نکلی تھی، اور وہ مزید دکھی ہو کر رہ گیا تھا۔ رات جیسے جیسے ڈھلتی جا رہی تھی ویسی ویسی سردی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے ہی اچانک اسے سمرا کی رکھی ہوئی امانت کا خیال آیا تو وہ تیزی سے اٹھ کر وارڈروب کی طرف چلا آیا۔ بہت دیر تک تلاش کے باوجود اس کے ہاتھ میں اپنی ڈائری کے علاوہ کچھ نہیں آ سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے مزید تلاش موقوف کر کے ڈائری کھولی تو اس کے وسط میں رکھا ایک سفید لفافہ اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا گیا۔ اوزان نے اسے کھولا تو ایک شفاف صفحہ پایا۔ تبھی بےتابی سے صفحہ تھام کر اس نے اس کے اندر رکھے سفید کاغذ کو باہر نکالا اور اپنی نظریں ان شفاف موتیوں جیسے حروف پر ٹکا دیں جو سمرا نے صرف اس کے لیے لکھے تھے۔ آزی، آج قسمت مجھے پھر تم سے کوسوں دور لے کر جا رہی ہے۔
اتنی دور کہ اس کے بعد شاید زندگی میں پھر کبھی ہم دوبارہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ اس لیے میں نے بھی وہی روش اختیار کی جس کے ذریعے تم نے اپنے قیمتی احساسات مجھ تک پہنچائے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا آزی کہ زندگی میرے ساتھ ایسی سب واقعی برتے گی کہ تم میری آنکھوں کے سامنے رہو گے اور میں تمہیں جی بھر کر دیکھ بھی نہ سکوں گی۔ اس لیے میں نے بھی وہی روش اختیار کی جس سے تم نے اپنے احساسات مجھ تک پہنچائے تھے۔ تم نہیں جانتے آزی کہ تمہاری وجہ سے میں نے کتنا کرب سمیٹا ہے۔ وہ لڑکی جس سے تم پر کسی کا عکس پڑھنا بھی گوارا نہیں تھا، اسی لڑکی کو تم نے اپنی دید سے ترسا دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا ملا آزی؟ معصوم محبت کے بیچ انا کی دیوار حائل کر کے کیا حاصل کر لیا تم نے؟ میں نے تو نادان تھی، جذباتی تھی، مگر تم تو سمجھدار تھے۔ تم چاہتے تو میری آنکھوں کے رنگ پہچان کر مجھے اس راستے پر تنہا چلنے سے روک سکتے تھے جہاں میرے لیے سوائے اندھیروں کے اور کچھ نہیں تھا، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ دیکھو تم نے مجھے بالکل خالی کر دیا۔ میں پل پل تمہیں چاہ کر بھی کبھی تم سے کہہ نہیں سکی کہ سمرہ بخاری نے اپنی زندگی میں صرف ایک شخص کو ٹوٹ کر چاہا تھا، اور وہ شخص تم تھے اوزان سید۔ ہاں، وہ شخص صرف تم ہی تھے جس سے ایک لمحے کی جدائی بھی مجھے گوارا نہیں تھی، مگر تم نے مجھے کبھی بھی سرخ روئی عطا نہیں کی، ہمیشہ میرا دل جلاتے رہے، اور میں اپنا آپ بچانے کے لیے، اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے اس جلن کا تیراک کرتی رہی۔ کیا کرتی؟ مجھے تمہاری ہنسی سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں تمہارے سامنے اوندھے منہ گرنا نہیں چاہتی تھی، جھکنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے ٹوٹ کر رہ گئی، کیونکہ جو لوگ جھکتے نہیں ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں نے ہی جواد حسن سے شادی کے لیے ریکویسٹ کی تھی، اور میرے ہی اصرار پر اسے اپنے گھر والوں کو بھیجا تھا، کیونکہ وہ میرے بیکار وجود میں دلچسپی رکھتا تھا، اور میں تو صرف تم سے جیتنا چاہتی تھی، مگر اس جیت کی بڑی کڑی قیمت چکانی پڑی مجھے۔ کاش میں تمہیں دکھا سکتی اس شخص نے کس بے دردی کے ساتھ یہ جسم داغدار کر رکھا ہے، صرف وجود ہی نہیں میری روح کو بھی داغدار کر دیا ہے آزی۔ جس سمرہ کی آنکھ میں تمہیں ایک آنسو بھی گوارا نہیں تھا، اس سمرہ کو تم نے غم کا اشتہار بنا ڈالا۔ قدرت کو نہ جانے میری کون سی نیکی پسند آ گئی کہ اس نے میری کوکھ سے کسی نئے وجود کو پیدا ہی نہیں کیا، وگرنہ میرے بعد وہ بھی ساری زندگی آنسوؤں کا عذاب جھیلتا۔ آزی، میں جواد حسن کی زندگی سے بے دخل ہو گئی ہوں۔ وہ اپنی نئی دنیا میں مگن ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں ایک منافق لڑکی ہوں، اس کی ذات میں بھی تمہیں ہی تلاشتی ہوں، بے ساختگی یا نیند میں بھی تمہیں ہی پکار بیٹھتی ہوں۔ کیا کروں، عادت جو ہو گئی ہے ہر مشکل میں صرف تمہیں ہی صدا دینے کی، مگر یہ بات وہ نہیں سمجھتا، اسے میرے آنسوں میں بھی تمہارا ہی عکس جھلملاتا دکھائی دیتا ہے۔ میری محبت کی جس خوشیوں کو تم محسوس نہیں کر سکے، وہ خوشیاں اس کی سانسیں الجھا کر رکھ دیتی ہیں، اس لیے اس نے مجھے اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دیا، اور اب زندگی رخصتی کے آخری مراحل میں ہے۔ پچھلے 15 دنوں میں آدھے سے زیادہ جگر کٹ کٹ کر حلق کے راستے باہر آ گیا ہے۔ دیکھ لو آزی، میں ریزہ ریزہ ہو کر بھی تم سے ہاری نہیں ہوں۔ یقیناً میرے الفاظ تم پڑھنے کے بعد رو گے، ہو سکتا ہے تمہیں مجھ پر غصہ بھی آئے، مگر یہ جدائی بھی ضروری تھی۔ میں نے تابی کی آنکھوں میں تمہارے لیے بہت سے خوبصورت جذبات مچلتے دیکھے ہیں، وہ بھی تمہیں کھونے سے خوفزدہ رہتی ہے، شاید اسی لیے اس نے مجھ پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں وہ درد نہیں دیکھ سکتی آزی جس نے میرا وجود کھوکھلا کر ڈالا ہے، اس لیے خود تمہیں اس کے سپرد کر رہی ہوں۔ تم ہمیشہ میرے رہے ہو، مگر اب تمہیں اس کا ہو کر رہنا ہے۔ میرے دکھوں کا سایہ میرے گھر والوں اور تمہاری زندگی پر نہ پڑے، اس لیے اپنا سب کچھ اونے پونے داموں فروخت کر کے واپس انگلینڈ کا ٹکٹ لے لیا ہے۔ وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ اچھا وقت گزارا تھا، لہٰذا چاہتی ہوں زندگی کی آخری شامیں بھی انہی کے ساتھ بسر کروں۔ تمہاری یاد تو بہرحال ساتھ رہے گی، یہ لفظ تمہاری امانت تھے، سو تمہارے سپرد کر رہی ہوں۔ مجھے معاف کر دینا آزی، تم نے کہا تھا نا میں تمہیں کھو کر پچھتاؤں گی، تم نے صحیح کہا تھا، میں تمہیں کھو کر پچھتا رہی ہوں۔ تمہارے بعد میرے پاس کچھ نہیں رہا، اس لیے خود کو گنوا رہی ہوں۔ جانے ابھی زندگی اور کتنا تھکائے گی، میں تمہاری آنکھوں میں اپنے آنسو نہیں دیکھ سکتی آزی، اس لیے دیار غیر میں بھٹکنا پسند کیا۔ زندگی میں آخری بار تم سے کچھ مانگا ہے، پلیز مجھے مایوس مت کرنا۔ تمہیں تمہاری سمرہ کی قسم آزی، میری زندگی کے بارے میں میرے گھر والوں کو کچھ مت بتانا، میرے کھو جانے کا ملال بھی مت کرنا، اور رتابہ کو وہ تمام خوشیاں دینا جن پر اس کا حق ہے۔ مجھے یقین ہے تم میری قسم کا مان رکھو گے۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ بد نصیب سمرہ، خط اس کے ہاتھوں میں لرز رہا تھا، اور وہ اندر ہی اندر مسمار ہوتے ہوئے جیسے اپنی روح کو جسم سے نکلتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ نہیں، تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتی،
تم اتنی ظالم نہیں ہو سکتی سمرہ بخاری، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ غم سے مغلوب ہو کر وہ چلایا تھا۔ تبھی رتابہ کی آنکھ کھل گئی۔ کھڑکی کے پاس بیٹھا وہ بچوں کی طرح بلے بلے لگ کر رو رہا تھا۔ اس کا پریشان ہونا لازمی تھا۔ تبھی جلدی سے دوپٹہ سنبھال کر وہ اس کے قریب آئی اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا۔ جیسے جیسے اس کی نظریں الفاظ پر دوڑتی گئیں، اس کا اپنا دل سکڑتا گیا۔ سمرہ کے چہرے کی پلاہٹ اور آنکھوں کی اداسی نگاہ میں گھوم گئی۔ صرف چند لمحوں میں اس کی اپنی آنکھیں لبالب آنسوں سے بھر گئیں۔ وہ اذان سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، اپنے کچھ گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتی تھی، مگر نہیں کر پائی۔